قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیٹھک ہے اس کے اندر آج ہم جو پہلے کتاب پڑھے تھے وہ رسائل ابن عربی اور کتاب الحجب ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور لاسٹ جو فرائیڈے کو ہماری بیٹھک ہوئی تھی اس میں ہم لوگوں نے جہاں تک پڑھا تھا وہ حجاب بشریت تھا، تو اس سے آگے پیج نمبر 47 ہے حجاب اشیاء، یہاں سے آگے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ آج ابرار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں لیکن آج ان کا تھوڑا گلا خراب ہے، اس وجہ سے وہ صرف ہمارے ساتھ بیٹھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ لاسٹ ٹائم ہم نے رسائل ابن عربی کی جو کتاب الحجب ہے اس کا رسالہ، اس میں سے ہم لوگوں نے جو حجاب بشریت ہے وہاں تک پڑھا تھا، تو آج ہم حجاب اشیاء 47 نمبر پیج ہے وہاں سے انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو ابرار صاحب بھی میرے ساتھ ہی موجود ہیں لیکن آج اصل میں ان کا گلا تھوڑا خراب ہے، اس وجہ سے وہ ہمارے ساتھ ہی بیٹھیں گے، اگر کوئی بات ہوتی ہے تو وہ بیچ میں ہمیں بھی جوائن کریں گے، لیکن مین جو ہے وہ انشاءاللہ میں ہی پڑھوں گا اس کو آج۔ حجاب اشیاء، اچھا دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگ اپنے اپنے جو ہے نا اپنا فیس بک پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو شیئر کر دیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ جتنے احباب ہیں جو بھی اس میں آنا چاہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائے اس بیٹھک میں۔ تو سارے جو ہیں وہ اپنے اپنے فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ اس کو شیئر کر دیں۔ حجاب اشیاء سٹارٹ کریں جی۔ حجاب اشیاء، اشیاء ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے مابین حجاب ہیں، اس حجاب کی وجہ سے ہم حق کو ان اشیاء میں نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ اس نے خود کو ان اشیاء کے وجود کو قائم کرنے والا بتایا ہے، اور یہ کہ وہی ان اشیاء کے حجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو وجود بخشا ہوا ہے چیزوں کو، وہ اللہ تعالیٰ کا ہے وجود۔ اصل میں جو ایک وحدت الوجود کا کنسیپٹ ہے نا، وہ ہے یہی کہ وجود ایک ہے، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وجود ہے، ہمارا اپنا ذاتی تو کچھ نہیں ہے، یہ تو اسی کا وجود دیا ہوا ہے اور اسی سے ہی ساری چیزیں قائم ہیں۔
تو اشیاء جو ہیں وہ ظاہری سی بات ہے اگر وہ بھی قائم ہیں تو وہ اسی کے وجود کی ہی محتاج ہیں، اس نے ہی انہیں وجود دیا ہوا ہے، تو اس لیے وہ ساری اسی سے قائم ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ یہ بات ہوئی ہے کہ اس نے خود کو ان اشیاء کے وجود کو قائم کرنے والا بتایا، تو اس وجہ سے ساری اشیاء قائم ہیں، اور یہ کہ وہی ان اشیاء کے ایجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہے، اور جو اگر کسی سے کلام بھی کرنا ہو تو وہ جو اشیاء ہیں ان کے پیچھے سے ہی کلام کرتا ہے۔ تو اس میں تو میرے خیال ہے یہ بات کہ واضح ہے، یہاں پہ تو کوئی اور مزید اس کو ڈیفائن کرنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ قال علی لسان عبدہ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی زبان سے کہا، اللہ نے سن لیا، اپنے بندے کی زبان سے کہا۔ اب بندے کو بھی وجود اسی نے ہی دیا ہوا ہے، لیکن زبان تو بندے کی استعمال ہو رہی ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ یہ بھی اشیاء میں سے ہی ہے جو بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سن لیا، جس نے اس کی تعریف کی اس کا یہ کہنا اس قول جیسا ہی ہے۔ سورہ توبہ کی ہے آیت نمبر 6 ہے، اسے پناہ دے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ راہ طریقت میں ہم چیزوں کے درمیان اللہ کا کلام ڈھونڈتے ہیں، نہ چیزوں میں۔ راہ طریقت میں ہم چیزوں کے درمیان اللہ کا کلام ڈھونڈتے ہیں، نہ کہ چیزوں میں، نہ چیزوں سے، نہ چیزوں میں اور نہ چیزوں سے۔ اگرچہ حق تعالیٰ ان اشیاء کے وجود کا عین ہے، پر وہ ان اشیاء کا عین نہیں۔ حاشیہ بھی اس پہ ایک ہے، حاشیہ اشیاء کا عین نہیں، اس پہ ایک حاشیہ وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وحدت وجود کی فہم میں اس سے واضح تر نقطہ نہیں ہو سکتا، حق تعالیٰ اشیاء کے وجود کا حق تعالیٰ اشیاء کے وجود کا عین ہے، اشیاء کا عین نہیں۔ کیونکہ اشیاء کا عین اس لیے نہیں کیونکہ اشیاء کی ایک اپنی حقیقت ہے، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک عین ہے اشیاء کی، اور جو ان کا وجود ہے وہ اس کا دیا ہوا ہے، مستعار دیا ہوا وجود ہے، جو ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے مستعار لیا ہوا ہے یہاں پہ۔ تو اس لیے اس کو کہا ہے کہ حق تعالیٰ اشیاء کے وجود کا عین ہے، نہ کہ اشیاء کا عین، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس وجہ سے یہاں پہ کہا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اس کو انشاءاللہ یہ پیراگراف ختم کر کے اس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں۔ موجودات میں یہ عیان ان کے لیے حیولہ یا ارواح جیسی ہی ہیں، اور وجود ان ارواح کا ظاہر یا ان حیولانی عیان کی صورت ہے، پس وجود سارے کا سارا ظاہر حق ہے، جبکہ اشیاء اس کا باطن ہیں۔ پس چیزوں کے درمیان والی یہ حدیث سامع کے نزدیک ایک واضح دلیل ہے کہ وہی ہم سے بات کرتا ہے، وہ چیزوں میں ہم سے بات کرتا ہے، اسے سمجھ، اور اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں بات ڈالتا ہے۔ تو اب یہاں پہ یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ اشیاء کا وجود جو ہے وہ اس کا عین ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ اشیاء کو وجود جو ہے، وحدت الوجود کا جو کنسیپٹ ہے، اس میں سب سے بڑی جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو کنسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی جتنی بھی اشیاء ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے اپنا وجود جو لیا ہوا ہے وہ مستعار لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وجود اس طرح سے مستعار لیا ہوا ہے کہ وہ کیا وجود کہتے ہیں، ان اللہ کا عین ہے۔ اصل میں دیکھیں جو وجود ہے وہ ایک الگ چیز ہے اصل میں۔ اب یہاں پہ جو بات ابھی میں آگے اسی بات کو ہی میں ڈسکس کنٹینیو کرتا ہوں، جو بھی آپ نے یہ کوشچن کیا سہیب صاحب، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود میں بتا رہا ہوں، وہی ابھی بات میں بتا رہا تھا کہ آپ کا کوشچن بھی ہے کہ وجود جو ہے وہ مستعار دیا ہوا ہے، اس کا وجود کا عین ہے وہ، جہاں پہ جیسے یہ حاشیے کے اندر موجود ہے کہ حق تعالیٰ اشیاء کے وجود کا عین ہے، اشیاء کا عین نہیں ہے، اشیاء کی ایک اپنی حقیقت ہے، اور وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو وجود دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وجود اگر وہ اپنا وجود لے لے تو چیز قائم نہیں رہے گی، کیونکہ محتاجی ہے۔ اگر محتاجی ہمیں کس چیز کی ہے، اگر ہم ظاہر یہاں پہ ہو رہے ہیں تو کس وجہ سے ہو رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ وجود دیا ہوا ہے، اگر وہ وجود نہ تو ہم قائم نہیں رہ سکتے۔ اس کی ایک واضح مثال اس طرح سے اگر آپ لے لیں کہ جیسے ایک ہندسہ ہے 10 میں سے اگر ہم ایک نکال دیں، ایک اگر وہ نکال دے، وہی ایک وجود اس کو لیں گے، یہ جو ایک ہے یہ وہ ایک وہی وجود ہے، اگر وہ ایک نکال دیا جائے تو وہ وجود قائم نہیں رہے گا، وہ 10 جو ہے وہ 10 نہیں رہے گا، وہ 9 بن جائے گا۔ تو وہ اگر 9 میں سے وہ اگر کوئی بھی انسان لے لیں، اگر 9 کو لیں گے، 9 میں سے اگر وہ ایک نکال دیا جائے، وہی ایک جو کہ وجود اس نے دیا ہوا ہے، تو وہ
وہ پھر 9 قائم نہیں رہے گا، وہ اس کو 8 کہیں گے۔ اسی طرح سے انسان جو ہے اگر وہ دنیا کے اندر وہ ظاہر ہے، یہاں پہ ظاہر ہو رہا ہے، تو وہ کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ وہ اسی وجود کی وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے جو اس نے مستعار لیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے جی۔ تو جیسا کہ یہ یہاں پہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بات بھی اگر کر رہا ہے تو وہ کس سے کر رہا ہے کہ اشیاء میں، اگر کہیں نا اشیاء میں ہے، اشیاء میں سے اگر ہم کہیں گے تو وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اشیاء کے اندر موجود ہے، نہیں، کیونکہ اشیاء جو ہیں وہ تو ان کی اپنی ایک عین ہے، ان کے درمیان بات کر رہا ہے، سمجھ لیں آپ حجاب سے بات کر رہے ہیں، اب اس کو ایک حجاب کہہ لیں آپ، وہ جو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء ایک حجاب ہیں، اس کے پیچھے سے وہ بات کر رہا ہے، اس میں نہیں کہیں گے، اگر میں کہیں گے تو پھر بات تھوڑی سی کچھ اور رہے گی، اگر میں کہیں تو پھر تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ حق تعالیٰ ہی بات کر رہا ہے، کیونکہ بندہ تو بظاہر تو ہمیں بندہ نظر آ رہا ہے لیکن حق تعالیٰ بات کر رہا ہے، نہیں۔ اگر اس بات کو واضح کرنے کے لیے تاکہ ہمیں پراپر طریقے سے سمجھ آئے، وہ یہ ہے کہ اشیاء کے درمیان، جیسا کہ یہاں پہ کہا کہ اشیاء کے درمیان، چیزوں کے درمیان اللہ کا کلام ڈھونڈتے ہیں۔ اب چیزوں کے درمیان یہی ہے کہ وہ اس کے اندر ایز اٹ از حلول نہیں کیا ہوا، دوسری سینس میں اگر کہا جائے نا کہ ایک حلول والا جو کنسیپٹ ہے کہ اس نے حلول کر لیا، حلول نہیں کیا اس نے، لیکن وہ اس کے پیچھے سے سمجھ لے بات کر رہا ہے، اس کے حجاب میں سے بات کر رہا ہے، اشیاء ایک حجاب ہیں، وہ اس میں سے بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو میرے خیال واضح ہو گئی یہ بات، کیوں جی برار صاحب، اگر اس میں کوئی اور ایسی بات نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر آگے اگلا پیراگراف سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ اشیاء کا وجود اسی سے قائم ہے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اشیاء جتنی بھی ہیں وہ اسی سے ہی قائم ہے، جیسے میں نے مثال دی ہے وہ 10 والی اور 9 والی، جتنا کہ وہ قائم نہیں رہ سکتی جب تک کہ وہ ایک اپنا اگر اس میں سے نکال لے تو وہ چیز قائم نہیں رہ سکتی۔ یہی وحدت الوجود بھی ہے کہ اگر وہ اپنا وجود لے گا تو کوئی چیز بھی قائم نہیں رہے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اشیاء کی جو اپنی حقیقت ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، جو اشیاء کا جو عین ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، لیکن یہ وجود کا عین ہے، اللہ تعالیٰ وجود کا عین ہے، اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جب وجود اپنا لے گا تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اس طرح سے قائم نہیں رہتی، وہ عین ثابت میں تو ہوگی لیکن عین خارج میں اس کا کوئی وجود قائم نہیں رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں۔ تو حق کا اشیاء سے یہاں سے میں دوبارہ پڑھتا ہوں، یہاں یہ نقطہ ہے کہ اگر اشیاء کا وجود اسی سے قائم ہے اور اشیاء کا ظاہر وجود کی صورت ہے تو حق کا اشیاء سے نہ ختم ہونے والا تعلق ہے۔ اب یہ تعلق جو ہے وہ اشیاء کا اگر تعلق ہے رب تعالیٰ سے تو وہ نہ ختم ہونے والا تعلق ہے۔ اب یہاں دیکھیں اگر دنیا کے اندر ہے، دنیا کے اندر بھی اگر ہم وجود اس کا لے رہے ہیں تو کیا ہے کہ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو ختم نہیں ہو رہا۔ اگر یہاں سے ہم جاتے ہیں، دنیا سے بندہ اگلی دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے، برزخ میں چلا جاتا ہے، تو پھر بھی اس کو وہاں پہ وجود کی ضرورت پڑے گی۔ اگر وہ حشر میں چلا جاتا ہے تو پھر بھی اس کو وجود کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے انسان جو ہے وہ وجود کا محتاج ہے، کیونکہ اس کی اپنی حقیقت جو ہے وہ تو عین ثابت ہے، لیکن اس کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود دیا ہوا ہے، تو کسی بھی سینس میں یہاں پہ چاہے برزخ میں چاہے حشر میں کسی جگہ پہ بھی اس کو وجود کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ ایسا تعلق ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے اگر وہ اشیاء کے حجاب سے بات کرے تو یہ کوئی چھمبے کی بات نہیں۔ اگر وہ اس تعلق کو قائم رکھنے کے لیے اگر اللہ رب تعالیٰ سے بات بھی کرتا ہے تو وہ ہاں وعلیکم السلام، شکریہ سعادیت، تھینک یو۔ اچھا جی، تو آگے جو بات چل رہی تھی وہ یہ ہے کہ اشیاء کے حجاب سے بات کرے۔ اشیاء کے حجاب سے بات یہی ہے کہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے کہ درخت کے مطلب بظاہر تو وہ درخت نظر آ رہا تھا لیکن وہاں سے بات ہوئی۔ پھر دوسری جگہ بھی جب جس چیز کی ضرورت تھی ان کو، کیا چیز، آگ لینے کے لیے گئے تو آگ سے ہی اللہ تعالیٰ نے کلام کر دیا۔ تو اس طرح سے اشیاء میں سے کلام کرنا اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اب انسان جب جیسے کہ پیچھے وہ بات ہوئی ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے کہ لیکن کہہ اللہ تعالیٰ رہا ہوتا ہے، اللہ نے سن لیا لیکن کس کی زبان سے کہہ رہا ہے؟ بندے کی زبان سے کہہ رہا ہے۔ تو یہی ہے اشیاء کا حجاب، جو ابھی ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ اشیاء کیا ہیں اور حجاب کیا ہے۔ یعنی اس میں وحدت الوجود والا کانسیپٹ ہے، وہ بھی تھوڑا عمر فاروق صاحب نے ایک کوشچن کیا ہے جی کہ اصل میں یہ لکھتے ہیں تھوڑا سا اس میں انگلش میں، تو یہ مجھے پڑھنے میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے، تو یہ ابرار صاحب اس کو پڑھتے ہیں۔ فرنٹ میں ہے یا بیک سے ہے، حق تعالیٰ ہم ان کے پردے کے پیچھے سے کلام کرتے ہیں۔ اصل میں عمر فاروق صاحب، میں نے ابھی جیسے کہ پہلے شاید آپ نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا، بات یہ ساری میں نے ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن یہ آصف اقبال صاحب نے سلام دیا جی، وعلیکم السلام۔
تو عمر فاروق صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اشیاء کا درمیان جو ہے، دیکھیں اب میں دوبارہ سے اس تھوڑی سی عبارت کو پڑھ لیتا ہوں، پورا تو نہیں پڑھوں گا لیکن درمیان میں سے جو تھوڑی سی ہے وہ یہ ہے کہ راہ طریقت میں ہم چیزوں کے درمیان اللہ کا کلام ڈھونڈتے ہیں، نہ چیزوں میں نہ چیزوں سے۔ اب دیکھیں چیزوں کے درمیان سے مراد اس وجہ سے یہ ورڈ یہاں پہ استعمال کیا گیا درمیان، کہ وہ اس میں نہ اس میں ہے نہ اس سے ہے۔ اگر اس میں اور اس سے کہیں گے تو پھر یہ ایک بات جو ہے وہ مائنڈ میں جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے۔ یہ حلول والے کانسیپٹ کو رد کرنے کے لیے یہ بات درمیان والی جو بات لائی گئی ہے نا، یہ اس وجہ سے لائی گئی ہے۔ ویسے تو جو بندہ اس فیلڈ کے اندر ہے اسے تو یہ بات سمجھ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان اشیاء سے، اب دیکھیں اب اگر ہم کہیں جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا گیا، تو کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تو وہ جو درخت ہے، یہ میں اس بات کو ڈسکس، وعلیکم السلام اسد صاحب، وعلیکم السلام اسد بھائی، تو یہ جو اس کے درمیان والی جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے درمیان سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر حلول نہیں کیا اس چیز کے اندر۔ اب دیکھیں اس کی اپنی ایک شناخت ہے۔ اب شناخت سے اب تھوڑا سا میں چلیں اس کو ذرا عین کی بات میں وہی کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے تھوڑی۔ ایک ہے عین ثابت اور ایک ہے عین خارج۔ عین خارج کے اندر جو چیز ہے وہ محتاج ہے، عین ثابت جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود بخشا تو وہ یہاں دنیا کے اندر ظاہر ہوئی۔ کیا چیز ظاہر ہوئی؟ عین ثابت، ٹھیک ہے جی۔ ظاہر ہونے سے مراد جو چیز اس نے رب تعالیٰ سے مانگی تھی تو وہ یہاں پہ ایز اٹ از جو چل رہا ہے یہاں پہ، اس کے لیے اس کو ایک وجود چاہیے تھا، تو وجود کس نے عطا کیا؟ وجود اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا جو کہ مستعار ہے۔ تو وجود جو ہے اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے تو وہ کسی بھی چیز کا، نہ کہ انسان کا، ٹھیک ہے۔ اب جیسے درخت کے پیچھے سے درخت میں سے آواز آئی تھی ان کو، پھر آگ سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے، تو آگ جو ہے نہ وہ اللہ ہے نہ ہی درخت وہ اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو سامنے رکھ کر، کیونکہ وہ ایک حجاب ہے، وہ اشیاء جو ہے وہ ایک حجاب سمجھ لیں آپ، اشیاء حجاب ہیں، اور اس کے پیچھے سے وہ کلام کر رہا ہے، نہ کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے، نہ اس نے حلول کیا ہے اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ ہے چیز۔ اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی شناخت ہے، ایک اپنی حیثیت ہے، یہ تو ایک مستعار دیا ہوا وجود تھا جس کے پیچھے سے وہ کلام کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک حجاب ہیں، اشیاء حجاب ہیں، اس کے پیچھے سے رب تعالیٰ کلام کرتا ہے، ٹھیک ہے جی عمر بھائی۔ اس میں سے اور بات کوئی میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آئے گی ہوگی اس میں، تو پھر انشاءاللہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے ابرار صاحب۔ اس میں کوئی اور بات ایسی نہیں ہے نا، واضح ہو گیا۔ آگے ہے جی حجاب اسباب۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والی جو بات ہے یہ بھی بات آپ کو سمجھ ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بندہ نماز کے اندر وہ پچھلی اسی حجاب اشیاء میں ہی ہم نے پڑھا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ سمع اللہ لمن حمدہ، تو حالانکہ اللہ نے سن لیا، بندہ کیوں کہے اللہ نے سن لیا؟ کہہ تو اللہ تعالیٰ رہا ہے، لیکن کس کی زبانی کہہ رہا ہے؟ بندے کی زبانی کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سن لیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے یہ اشیاء جو ہیں یہ ایک حجاب ہیں، اس حجاب کے پیچھے سے رب تعالیٰ بات کرتا ہے۔ اور حلول والی بات اپنے مائنڈ میں رکھیں، مین چیز جو ہے نا یہی ایک باریک سا نقطہ ہے جس کی وجہ سے انسان پھسل جاتا ہے۔ اس راہ تصوف کی جو مین جو کہیں نا کہ جس سے انسان پھسل جاتا ہے اور دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے، وہ یہی ہے کہ اس میں ایک انسان جو ہے وہ یہ اپنے مائنڈ میں رکھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلول نہیں کرتا، اس کی اپنی ایک شناخت ہے اور عین ثابت کی اپنی ایک شناخت ہے۔ انسان جو ہے جو محتاج ہے، عین ثابت جو ہے وہ محتاج ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے اس کو وجود بخشا، اگر وہ اس کو وجود نہ بخشے تو وہ ظاہر نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ اس طرح سے کار فرما ہو سکتی ہے جس طرح کی دنیا کے اندر ہی ہمارے روزمرہ کے جو کام چل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ باقی تمام اشیاء بھی اسی طرح۔ ابرار صاحب آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ خیر ہے، تھوڑا بہت اگر اس میں کرنا چاہتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، آواز آ جائے گی۔ اچھا چلے، اصل میں ابرار صاحب کی آواز آج تھوڑی سی خراب ہے تو اس وجہ سے آج مجھے ہی نہیں ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا ہوا ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جی۔ حجاب اسباب۔ دیگر اشیاء کے ساتھ شیخ نے اسباب کو بھی جملہ حجابات میں شمار کیا ہے۔ اب جتنے بھی اسباب ہیں ان کو بھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو حجابات ہی کہا ہے۔ سبب سے مراد ہر وہ شے جو کسی دوسری شے کے ظہور کی وجہ بنے، لہٰذا جب ہم کسی چیز کے ہونے کی وجوہات بیان کریں اور اپنی نظر خالق کے اسباب سے مطلقاً ہٹا دیں تو ہماری نظر اور فکر ان ظاہری اسباب میں گم ہو کر رہ جاتی ہے اور یہی ان کے حجاب ہونے کا پہلو ہے۔ لیکن اگر ہم مسبب الاسباب یا خالق کے اسباب کو بھی اپنی نظر و فکر کا حصہ بنائیں تب ہمیں ان اسباب میں اس خالق کا عمل دخل دکھائی دیتا ہے۔
شیخ اکبر نے امام راضی کو لکھے ایک خط میں اسی جانب اشارہ کیا. فرماتے ہیں میرے دوست کو یہ سمجھنا چاہیے اور اللہ اسے توفیق دے کہ ہر موجود کسی سبب سے ہے اور یہ سبب بھی اس موجود کی طرح محدث ہے. پھر اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ سے یہ موجود اپنے سبب کو دیکھتا ہے تو دوسرے رخ سے یہ اپنے موجد یعنی رب تعالیٰ کو دیکھتا ہے. تمام لوگ جن سے حکماء اور فلاسفہ بھی شامل ہیں جن میں حکماء اور فلاسفہ بھی شامل ہیں ان سببی رخوں پر ہی غور کرتے ہیں، جبکہ اہل اللہ میں سے محققین جیسا کہ انبیاء، اولیاء اور فرشتے اس سبب کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس دوسرے رخ سے اپنے موجد کی طرف بھی نظر کرتے ہیں. اب یہاں پہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ یہ جو پیراگراف ابھی ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ صرف سبب کے اوپر ہی انسان. سہیب صاحب کا یہ کوشچن ہے جی کہ کیا یہ صفت اللہ تعالیٰ کا عین ہے یا صرف وجود ہی اللہ کا ہے؟ صرف وجود ہی اللہ کا ہے جی. میں نے جیسے پہلے بتایا ہے کہ عین ثابت کی اپنی ایک حقیقت ہے. اس کا اگر کہیں نا کہ وہ اس کی ایک اپنی حقیقت سمجھ لیں، جیسا کہ رب تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی ایک اپنی حقیقت ہے. اسی صفت کا پوچھ رہے ہیں، ہر صفت کس کی صفت؟ اللہ کی صفت یا بندے کی؟ ہاں کہ نہیں صفت کی انہوں نے واضح بھی تو نہیں نہ کیا کہ کس کی صفت. ہر صفت اللہ کا ہے نا یا وجود اللہ کا؟ نہیں دیکھیں صفات تو ساری اسی کی ہیں نا. جتنی بھی صفات ہم یہاں پہ استعمال کر رہے ہیں تمام صفات اللہ تعالیٰ کی ہی ہیں. بندے کی تو اپنی کوئی صفت نہیں ہے نا. بندہ تو محتاج ہے، پھر بھی ہر سینس میں محتاج ہے. جیسا کہ اگر آپ ہم رحیم والا کہیں تو رحیم صفت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے. جتنے بھی اسماء ہیں وہ اسی کی ہی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. بندہ تو ہمیشہ محتاج ہے، صفات ساری اسی کی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس میں کوئی ایڈ کرنا ہے ابرار صاحب؟ یہ صفات والی ٹھیک ہے نا، یہی اس کا وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہر صفت اللہ کی ہے نا یا صرف وجود کی صفت اللہ کا ہے؟ نہیں تو ٹھیک ہے نا، میں نے یہی بتایا نا کہ ساری صرف وجود والی جو وجود بھی اللہ تعالیٰ کا، اگر وجود بھی اللہ تعالیٰ کا باقی ساری صفات بھی اسی کی ہی ہیں. یہ ساری وجود بھی اور باقی صفات بھی. باقی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی اپنی ذاتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ دنیا کے اندر ظاہر ہو. وہ تو محتاج ہے، تو باقی ساری صفات تو پھر اللہ تعالیٰ کی ہیں جن کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر ظاہر ہو رہا ہے. باقی دنیا کے جو جتنے بھی یہ کام چل رہے ہیں یہ تو اسماء کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں، صفات کی وجہ سے ہی چل رہے ہیں. جس میں اگر مثال کے طور پر ہم لیا جائے رحیم والی بات جیسے میں نے کی، تو رحم اگر وہ کہے کہ وہ بات کرتے ہیں کہ تم بندوں پر رحم کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، تو صفت اسی کی ہی ہے. بندہ کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی رحم کرتا ہے، لیکن کسی بندے کی صورت میں کر رہا ہے. جیسے اگر اس کو پچھلے جو ہمارا تھا یہ ہم نے جو پڑھا ہے حجاب اشیاء، تو وہ اس طرح سے وہ اس سینس میں بھی اس کو لیا جا سکتا ہے. تو اشیاء جتنے بھی اسماء ہیں اور جو صفت ہے وجود والی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ابھی جو ہم لوگ یہ والا پڑھ رہے تھے حجاب، اصل میں آپ اس کے مطابق جو ہے نا یہ جو حجاب اسباب ہے اس میں صرف نظر جو ہے وہ سبب کے اوپر نہیں ہے. صرف اگر ہم سبب پہ رکھیں گے تو پھر سبب تک ہی رہیں گے، اس سے آگے پھر ہماری نظر نہیں جائے گی. تو سبب سے آگے ایک چیز ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو ان اسباب کو پیدا کرنے والا ہے. اگر اسباب کو پیدا کرنے والے پہ نظر ہوگی تو پھر ہمارا جو نقطہ نظر جو ہماری راہ ہوگی وہ ٹھیک سمت میں متعین ہم کریں گے. نہیں تو صرف ہم اسی دنیا کے اندر ہی گم ہو کر رہ جائیں گے. اگر ہم دنیا کی اشیاء کے اوپر دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو اگر ہم دیکھیں، جتنے بھی اشیاء ہیں، جتنے بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی سبب ہیں، اگر سبب کے اوپر رہیں گے تو پھر ہم ہم اسی کے اوپر ہی رہیں گے. ابرار صاحب اس کے اندر کوئی مثال اگر آپ ایڈ کرنا چاہیں یہ اسباب کے اندر، سبب اور مسبب الاسباب کے اندر، دنیا کے اندر کوئی سبب ہے اگر اس کے اندر کوئی مثال ایسی آپ کے مائنڈ میں ہے تو کوئی بھی اگر اس طرح کی کوئی مثال ہے تو وہ، تاکہ اس سے بات تھوڑی سی اور واضح ہو جائے. یہ عمر فاروق صاحب نے اس کو کمنٹ اچھا کیا. کیا عمر فاروق صاحب نے کیا کہا ہے جی؟ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا اللہ کی ذات سے نہیں بلکہ اسماء سے تعلق ہے. ٹھیک ہے. عمر فاروق صاحب نے جیسے یہ آپ اپنے سہیب صاحب کہا ہے نا کہ ہر صفت اللہ کی عین ہے، یا جو اس میں ایک اور ہمارے دوست ہیں عمر فاروق صاحب، انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ انسان کا تعلق جو ہے وہ ذات سے نہیں، ذات سے تو کسی طور اللہ تعالیٰ کا بندے کا تعلق نہیں ہے ذات کے ساتھ، لیکن وہ اس کا تعلق وہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ صرف اور صرف اسماء الحسنہ جو ہیں ان کے ساتھ ہے، اسماء کے ساتھ ہے، یا صفات، اسماء یا صفات کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے سہیب بھائی.
عاشق سید صاحب نے شکریہ ادا کیا جی. تو برعکس یہ میں پوچھ رہا تھا کہ یہ جو اس کی کوئی مثال ایسی کوئی ایسی ہو تاکہ یہ بات واضح ہو کہ سبب کیا چیز ہے اور مسبب الاسباب کیا چیز ہے. سبب پیدا کرنا کیا جی؟ حجاب ہے نا. سبب حجاب ہے. سبب وہ جس نے سبب کو سبب کو پیدا کیا ہے. اگر سبب پہ نظر رکھے گی اس کا مطلب ہے آپ سبب کو ہی سب سمجھ رہے ہیں. اب دیکھیں دنیا کے اندر اگر ہم دیکھیں جی کہ سبب کیا ہے کہ ہم جا رہے ہیں روزمرہ کی اپنی نوکری پہ، کوئی بندہ جاتا ہے ٹھیک ہے، اگر وہ اپنے باس کو ہی وہ سبب سمجھ لے جس سے اس کو پیسے مل رہے ہیں تو اس کی نظر کہاں تک ہوگی؟ اس باس تک ہی جائے گی کہ یہ مجھے سب کچھ دے رہا ہے، نہ کہ وہ اس باس کے تھرو جو رزق دے رہا ہے وہ رازق دے رہا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے اور وہ رزق دینے والا ہے، اس نے ہی اس رزق کا سبب بنایا ہے. وہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ ہے اور یہ جو اس کا باس ہے وہ ایک سبب ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک مثال ہے جس کی وجہ سے انسان کی یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ سبب کیا ہے اور مسبب الاسباب کیا ہے. تو یہ آگے جو امام راضی جو شیخ اکبر نے امام راضی کو لکھے خط میں اسی جانب اشارہ فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست کو یہ سمجھنا چاہیے اور اللہ اسے توفیق دے کہ ہر موجود کسی سبب سے ہے. کوئی بھی چیز اگر موجود ہے تو وہ کسی نہ کسی سبب سے ہے، اور یہ سبب بھی اس موجود کی طرح محدث ہے. یہ جو سبب ہے اس موجود کی طرح محدث ہے. پھر اس کے دو رخ ہیں. ایک رخ سے یہ موجود اپنے سبب کو دیکھتا ہے تو دوسرے رخ سے اپنے موجود یعنی رب تعالیٰ کو دیکھتا ہے. تو یہ دونوں طرف سے یعنی نظر اس کی دونوں طرف ہونی چاہیے، سبب کی طرف بھی ہونی چاہیے اور رب تعالیٰ کی طرف بھی ہونی چاہیے. تمام لوگ جن میں حکماء اور فلاسفہ بھی شامل ہیں ان سببی رخوں پر ہی غور کرتے ہیں، جبکہ اہل اللہ میں سے محققین جیسے کہ انبیاء، اولیاء اور فرشتے اس سبب کی معرفت کے ساتھ ساتھ اس دوسرے رخ میں اپنے موجد کی طرف بھی نظر رکھتے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ اس طرح نہیں سوچتا. وہ تو صرف انبیاء اور جو اولیاء ہیں یا جو محقق لوگ ہیں وہ اس چیز پہ نظر رکھتے ہیں، کیونکہ اصل میں جیسے کہ وہ کتاب الاسفار میں تھا نا کہ ہر چیز سے ہر چیز پر ہر چیز تک، یعنی کہ وہ یہی تھا کہ آپ کی جو چیز ہے کوئی بھی بات ہے نا تو اس سے جو اس کی بیک میں آپ کی نظر کس پہ ہونی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہی ہونی چاہیے کہ وہی ہے ہر چیز کا خالق، اور وہی چیز تمام ہمارے جو افعال ہیں ان کا خالق بھی وہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اگر ہم اپنے مائنڈ میں رکھیں گے تو پھر یہ بات ہمیں مزید واضح اور اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. نیکسٹ ہے جی، اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں. اس میں تو میرے خیال بات واضح ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں تھا. ان میں جب کوئی اپنے رب کی طرف اس سبب کے رخ سے نظر کرتا ہے، اپنے رخ سے نہیں، تو کہتا ہے میرے دل نے مجھے میرے رب سے بتایا. ایک دوسرا شخص جو کامل ہے وہ یہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے بتایا. ہمارے دوست ایک عارف نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تم نے اپنا علم ایک پیغمبر سے حاصل کیا، یعنی ایک مردہ سے دوسرے مردہ تک پہنچا، اور ہم نے اپنا علم اس زندہ سے حاصل کیا جسے کبھی موت نہیں، جس کا وجود کسی غیر کا محتاج ہو. وہ ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، لہٰذا عارف کبھی غیر اللہ یعنی اسباب پر بھروسہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو ہے کہ نظر، جو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ انسان کی نظر جو ہے وہ اس سبب پہ نہ ہو، مسبب الاسباب پہ ہونی چاہیے. تو جیسا کہ یہاں آگے بھی یہ بتایا گیا کہ ایک عارف ہے، اس نے یہ کہا جی کہ ہم نے جو جس کی نظر سبب پر ہوتی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ یہی دیکھتا کہ یعنی ایک مردہ سے دوسرا مردہ تک پہنچنا، یعنی وہ جو اس نے ایک مردہ سے مردہ چیز کو دیکھا اور دوسری مردہ تک ہی پہنچا دیا. لیکن جو لوگ عارف ہیں، جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں، ان کا بھروسہ رب تعالیٰ پر ہوتا ہے، نہ کہ ان چیزوں پر جو کہ وہ سبب پر نہیں ہوتا، مسبب الاسباب پہ ہوتا ہے. اسی طرح فتوحات مکیہ کے باب نمبر 371 میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر شے کو حق سے بنایا ہے. جب اللہ نے ان اشیاء کو تخلیق کیا اور یہ بھی کہا اسی کے لیے خلق و امر ہے اور وہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے، تو اسباب وضع کیے اور انہیں اپنے دربان بنایا. یہ ہر اس شخص کو حق تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں جو انہیں دربان سمجھتا ہے، اور جو انہیں رب مان لے تو یہ اسے اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. پس سبب نے زبان حال سے کہا اللہ ان کے پیچھے سے اور یہ اپنے خالق سے جدا ہیں. کہا اللہ ان کے پیچھے ہے اور یہ اپنے خلق سے جدا ہیں. اب یہ جو بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمین و آسمان کا خالق ہے. جیسے کہ یہ اوپر اس کی فتوحات مکیہ کی جو ایک عبارت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کو خلق کو حق سے بنایا ہے. کون سا یہ؟ اچھا السلام وعلیکم السلام جی. یہ کون سا قہر نیوز کار؟ یہ کوئی قہر نیوز ہے جی، انہوں نے سلام دیا جی. وعلیکم السلام. تو یہ بات آگے جو چل رہی تھی کہ جب اللہ نے ان اشیاء کو تخلیق کیا اور یہ بھی کہا اسی کے لیے خلق و امر ہے اور وہ رب العالمین بڑی برکت والا ہے، تو اسباب وضع کیے اور انہیں اپنے دربان بنایا. اب جو اسباب جو سبب ہے، جتنے بھی اسباب ہیں وہ ایک دربان ہے. دربان سمجھ لیں اس کو، ایز اے دربان سمجھیں گے تو پھر بات سمجھ آئے گی. کیونکہ دربان جو ہے وہ اپنے جو مالک ہوتا ہے، جو آقا ہوتا ہے، اس کے باہر کھڑا ہوتا ہے. اگر باہر سے آنے والا جو بندہ ہے اس کو اندر جانے کی بھی اجازت دیتا ہے، اور جو یعنی کہ اس کی اجازت سے ہی وہ چیز ملتی ہے. اجازت سے مراد یہ ہے کہ اگر دربان نہ ہو تو پھر وہ بات اس طرح سے سمجھ بھی نہیں آتی. یہ دربان کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ جتنے بھی دنیا کے اندر اسباب ہیں یہ دربان ہیں. ان کی اگر ہم صرف دربان تک ہی رک جائیں گے، اگر ہم جو اندر آقا ہے اس تک نہ پہنچے تو ہماری جو نظر ہوگی وہ خالی دربان تک ہی رہے گی. تو پھر ہم ساری زندگی دربان تک ہی رہیں گے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. تو ہماری نظر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ہونی چاہیے تاکہ ہمیں مزید جو ہے وہ اس میں سے جو جتنے بھی فیوز و برکات ہیں وہ چیزیں ساری سمجھ آئیں. اور ہر اس شخص کو حق تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں جو انہیں دربان سمجھتا ہے، اور جو انہیں رب مان لے. اب جیسے میں نے بات کیا، اگر اسی کو ہی رب مان لیا جو دربان ہے تو اسے اپنے تک ہی روک لیتے ہیں، تو پھر وہ اسباب تک ہی بندہ رہتا ہے. ہر چیز کو حق سے بنانا کیا ہے جی؟ کس جگہ پڑھا ہے میں نے یہ؟ عمر فاروق صاحب، یہ کہ کہاں سے آپ نے یہ کوشچن کیا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا کہ ہر چیز یہیں سے بنایا، یہ تو میں نے نہیں شاید پڑھا. یہ بتائیے گا ذرا اس کو کہاں سے اس کو واضح کریں تاکہ اس سوال مجھے کوئی واضح سمجھ نہیں آ رہا. اس سوال کو تھوڑا سا واضح کریں تاکہ پھر اس کو ڈسکس کیا جائے. اچھا جی، پھر آگے کہتے ہیں جی حق تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں جو انہیں دربان سمجھتا ہے، جو انہیں رب مان لے تو یہ اسے اپنے تک ہی روک لیتے ہیں. پس اسباب نے زبان حال سے کہا اللہ ان کے پیچھے ہے اور یہ اپنے ہر چیز کو حق سے سمجھنا ہوگا. ہر چیز کو حق سے سمجھنا، میرا خیال ہے یہ آپ نے بنانا تو نہیں. ہاں بنایا تو نہیں جا سکتا. ٹھیک کہا ہے آپ نے عمر صاحب، ٹھیک ہے. ہر چیز کو حق سے سمجھنا چاہیے، صحیح ہے، نہ کہ حق اس کو بنا دیا جائے. عمر صاحب نے یہ کہا ہے، ٹھیک ہے. وہ کوشچن نہیں تھا لیکن وہ انہوں نے کامنٹ کیا ہے، صحیح ہے. یعنی عمر صاحب نے کہا ہے کہ ہر چیز کو حق سے سمجھنا چاہیے، نہ کہ اس کو حق سمجھنا چاہیے. ٹھیک، صحیح کہا ہے آپ نے. تو اگلی جو بات ہم چلا رہے تھے کہ اسباب جو ہیں ان تک نہیں رکنا چاہیے. مین اصل میں جو اس حجاب اسباب ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ جو اسباب ہیں وہ ایک حجاب ہیں، اور انہیں اس حجاب کے پیچھے کون ہے؟ وہ خالق ہے جو ان مسبب الاسباب ہے، جو ان جتنے بھی اسباب ہیں ان کو پیدا کرنے والا ہے. تو دربان تک نہیں رکنا چاہیے، دربان سے آگے جانا چاہیے، جو کہ مسبب الاسباب ہے اس تک پہنچنا چاہیے. تو جو یہیں پہ رک جاتا ہے تو وہ پھر یہیں پر ہی اس کو پھر کہیں گے کہ جو دنیا دار جس کو بولتے ہیں نا، دنیا دار آدمی. دنیا دار مطلب یہ ہے کہ صرف دنیا تک ہی اس کی نظر ہوتی ہے، جتنے بھی اسباب ہیں وہاں تک ہی اس کی رسائی ہوتی ہے، اس سے آگے نہیں ہوتی. یہ کہا ہے جناب ڈونیشن کے لیے، تو یہ اس کے لیے ہماری جو ہے نا وہ ایک ویب سائٹ پہ شاید ہم نے کچھ چلیں انشاءاللہ آپ نے ڈونیشن کے لیے کہا ہے تو اس کے لیے آپ کو کوئی لنک وغیرہ انشاءاللہ جلدی بھیج دیں گے. ٹھیک ہے جی. ہاں، کوئی اپنا واٹس ایپ نمبر آپ یہیں پہ شیئر کر دیں تاکہ پھر اس پہ آپ کو لنک بھیج دیں گے انشاءاللہ. یہی وہ اسباب کی حقیقت ہے کہ یہ اس پر حجاب ہیں، لیکن جاہلوں کے ارباب ہیں. ہر وہ شخص جو طبیہ یعنی سائنس کو امام سمجھتا ہے وہ انہی پر توقف کرتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے ایمان کو داغدار بناتا ہے. صاحب کا سوال ہے جی، کیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی اللہ کے دربان ہے جیسے فرعون؟ سہیب صاحب کا سوال. سمجھ نہیں کیا مجھے سہیب صاحب کا ایک کوشچن ہے جی کہ کیا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی اللہ کے دربان ہیں جیسا کہ فرعون؟ جی وہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، چاہے اس میں ایمان کی شرط نہیں ہے، اس میں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. وہ اصل میں دیکھیں اشیاء میں خالی ایمان لانا تو نہیں ہے نا، اس میں تو کوئی بھی چیز ہے،
کوئی درخت ہے، دیکھیں انسان تو نہیں ہے، اس میں تمام اشیاء شامل ہیں نا، اس میں درخت ہے، اس میں آگ ہے، کچھ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کسی سے بھی کوئی بھی جو چیز ہے وہ بھی دربان، اس کو دربان کہا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ دربان سے مراد ہے نا کہ جس تک اگر جس کو یوز کر رہا ہے بندہ وہ دربان ہے، لیکن جو اس کی بیک پہ جو چیز ہے یہ اصل میں حجاب ہے نا، اس کو حجاب کہا گیا ہے، جو اشیاء ہیں وہ حجاب ہیں، تو اشیاء جتنی بھی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ ایمان رکھے نہ رکھے جو بھی ہے۔ اچھا جی، آگے ہم پڑھ رہے تھے، سر یہ بیچ میں کوشچن آ جاتا ہے اور بات بیچ میں رہ جاتی ہے، سر پہلے پیراگراف پورا کر لیا کریں نا تو پھر وہ آگے، ہاں ایک پیراگراف کمپلیٹ کرنے کے بعد نا پھر وہ کوشچن کا آنسر کرتے ہیں، تاکہ وہ بات بیچ میں رہتی ہے، وہ اصل میں۔ یہ سوال آ گیا جی کیا کوشچن ہے؟ عمر فاروق کا اوپر آیت پڑھی ہے سورہ حجر 85، اس کا ترجمہ۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ حجر کا ایک ترجمہ 85 نمبر پڑھی ہے کوئی؟ ہاں جی یہ سورہ حجر ہے، ٹھیک ہے عمر بھائی۔ پڑھ دیں دوبارہ۔ ہاں آپ نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر چیز کو حق سے بنایا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کو حق سے بنایا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ وہ سے بنایا ہے، وہ تو نہیں ہے، میں تو نہیں ہے نا، نہ اس پر ہے نہ اس سے ہے، یعنی یہ جو بات ہے یعنی کہ اس کے اندر حق ہے۔ ہاں اس کے اندر حق ہے، یہ پوچھا ہے کہ اس کے اندر حق کیسی ہے؟ اچھا اس کے اندر حق کیسے ہے؟ اب دیکھیں بنانے وجود کی بات ہو رہی ہے نا، اصل میں یہ وجود مستعار، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ وجود کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس نے مستعار وجود دیا ہوا ہے۔ اگر میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، وہ 10 والی مثال سے بہتر سمجھنے کے لیے اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک چیز قائم ہے، دیکھیں 10 قائم ہے تو وہ ایک، اگر جو ایک ہے نا وہ جو وجود ہے، ایک کو وجود لیں آپ، وجود اس میں سے نکال لیں گے تو وہ عمارت قائم نہیں رہ سکتی، وہ 10 قائم نہیں رہے گا، وہ 9 بن جائے گا، اسی طرح 9 میں سے اسی طرح کرتے کرتے جیسے بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس سے جو آپ نے بات کی نا عمر صاحب، وہ یہ ہے کہ ہم نے زمین و آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز کو حق سے، یہ اس وجود کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم پڑھ رہے تھے جی، یہی ان اسباب کی حقیقت ہے کہ یہ اس پر حجاب ہیں، لیکن جاہلوں کے ارباب ہیں۔ ہر وہ شخص جو طبیہ یعنی سائنس کو امام سمجھتا ہے وہ انہی پر توقف کرتا ہے، ان پر بھروسہ کرتا ہے اور اپنے ایمان کو داغدار بناتا ہے۔ فتویٰ مکیہ کے درج ذیل اقتباس میں شیخ نے اسی جانب اشارہ کیا اور فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم کسی شے کو ایجاد کرنے کا ارادہ کریں تو ہم اس سے یہی کہتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قول کے ادراک سے بہرہ کر رکھا ہے، ما سوائے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، بلکہ اس نے اسباب نصب کر کے ہمیں اشیاء کو ایجاد کرتے وقت اپنی طرف سے ڈالی گئی توجہ سے بھی اندھا کر رکھا ہے۔ اس نے بارش برسائی تو بارش ہوئی، زمین میں ہل چلایا گیا، اس میں بیج ڈالا گیا، اس پر سورج کی شعائیں پڑیں تو کونپلیں نکلیں، ان میں دانے بنے، پھر ان کو کاٹا گیا، انہیں پیسا گیا، انہیں گوندا گیا اور روٹی پکائی گئی جو دانتوں سے چبائی گئی اور کھائی گئی، پھر معدے نے اسے ہضم کیا، جگر نے اس سے خون بنایا اور خون رگوں تک پہنچایا کہ یہ سارے جسم میں پھیل گیا، پھر اس سے بخارات اٹھے اور پورے جسم کی زندگی ان بخارات پر تھی۔ یہ ہیں وہ بڑے بڑے اسباب۔ اب دیکھیں، اب یہ جو سارے اسباب بیان کیے ہیں کہ جیسا کہ چلیں تو اس کو پیچھے سے تھوڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ بات ذرا تھوڑی سی واضح ہو، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے کسی چیز کو ایجاد کرنے کا ارادہ، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایجاد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ کن، تو یعنی ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ یہ سورہ نحل ہے، اس کی آیت نمبر ہے 40، ٹھیک ہے جی۔ شیخ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قول کے ادراک سے بہرہ کر رکھا ہے، ما سوائے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس نے کہا ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہیں وہ چیزیں جب وہ کہتا ہے؟ حالانکہ اس نے تو صرف زبان سے کہا، وہ کیسے ہوئیں؟ کیونکہ اس کے درمیان میں تو کوئی
کوئی سبب کیا چیز جب وہ ہو جانا کہتا ہے تو وہ اس کے اندر کیا چیزیں کار فرمائیں، سبب کیا ہیں اس کے اندر، وہ دیکھیں اب سبب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں شیخ کہتے ہیں بلکہ اس نے اسباب نصب کر کے ہمیں اشیاء کے ایجاد کرتے وقت اپنی طرف سے نظر، یعنی کہ اشیاء کی جو بات اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ اس نے کیسے اس کو ان چیزوں کو ایجاد کیا. اب اس نے تو کن کہا خالی اللہ تعالیٰ نے، اب صرف کن کہنے سے کیا وہ بات پوری ہو جاتی ہے؟ ہمیں تو بات صرف کن کہنے سے تو بات واضح نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ نے کن کہا اور ساری چیزیں اپنے آپ ایجاد ہو گئیں. اب اس کو مزید سمجھانے کے لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ساری باتیں کہی ہیں نا، کہ بلکہ اس نے اسباب نصب کر کے ہمیں اشیاء کو ایجاد کرتے وقت اپنی طرف سے نظر ڈالی گئی توجہ سے بھی اندھا کر رکھا ہے. اس نے بارش برسائی تو بارش ہوئی، زمین میں ہل چلایا گیا، اس میں بیج ڈالا گیا، اس پر سورج کی شعائیں پڑیں تو کونپلیں نکلیں، ان میں دانے بنے، پھر ان کو کاٹا گیا، انہیں پیسا گیا، انہیں گوندا گیا، روٹی پکائی گئی، دانتوں نے چبائی، دانتوں نے کھائی، پھر معدے نے اس کو ہضم کیا، جگر نے خون بنایا اور خون رگوں تک پہنچایا گیا اور پورے جسم میں پھیلا، بخارات اٹھے اور پورے جسم کی زندگی ان بخارات پر تھی. اب دیکھیں کتنے زیادہ سبب ہیں بیچ میں، لیکن بات تو ایک ہے کہ ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے. اگر ہم ساری اسی پہ ہی رہ جائیں کہ یہ میرا جو ہے یہی سارا کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے کوئی مسبب الاسباب نہیں ہے. مسبب الاسباب تو ہے، لیکن وہ کون ہے جو اوپر کن جو کہا، سمجھ لیں کہ وہی جو کن کہنے والا ہے وہی مسبب الاسباب ہے اس کا. یہ کیا کوشچن؟ اچھا سہیب صاحب کا کیا کامنٹ ہے جی؟ عمر بھائی، ہر صحیح ذات سے الگ ہے، ہر چیز، انہوں نے چیز نہیں لکھا، کچھ اور لکھا ہے. اچھا چیز سے الگ ہے تو چلو یہ تو انہوں نے کمنٹ ہی کیا نا، ٹھیک ہے، وہ باقی کامنٹ دیکھ لیں گے نا سارے. ماشاء اللہ، تھینک یو جی. ناصر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں. چلے جی نیکسٹ. ٹھیک ہے ابرار صاحب، یہ ٹھیک ہے نا، یہ بات جو ابھی میں نے بات کی ہے کہ باقی یہ سارے اسباب ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں جو جیسے بارش ہوئی ہے تو اگر ہم بارش پر ہی نہیں کہ پانی ہے، سارا کچھ پانی سے ہی ہو رہا ہے، نہیں پانی سے تو نہیں ہو رہا، پانی سے برسانے والا جو ہے اس سے ہو رہا ہے. تو اگر وہ نہ چاہتا تو بارش ہی نہ برس، پانی تو سبب ہے، تو اگر وہ نہ چاہتا بارش نہ برسانا، پانی کے اندر اپنی کوئی ایسی طاقت نہیں ہے، ایسی قدرت نہیں ہے کہ وہی ساری جو باتیں یہ کر سکے. باقی یہ کتنے سارے سبب ہیں اس کے بیچ میں. اب بارش تو ایک سبب ہے نا، بارش سے آگے پھر دوسرا سبب ہے، تیسرا کرتے 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 جسم میں جب وہ بخارات بنے اور بندہ چل پھر رہا ہے تو وہ یہ سارے سبب ہیں، نہ کہ وہ، لیکن یہ پیدا کرنے والا، ان کو یہ بندوں کو دینے والا، یہ مسبب الاسباب وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں. اس میں میرے خیال ہے کوئی ایسی بات نہیں، آسان بات تھی. سماعت اگر اس کا قول کن سننا چاہتی ہے تو اسے یہ تمام حجابات چاک کرنا ہوں گے. تھینک یو جی، تھینک یو، آپ نے یہ دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول کرے. شکریہ جی، تھینک یو. سماعت اگر اس کا قول کن سننا چاہتی ہے تو اسے یہ تمام حجابات چاک کرنے ہوں گے. اس نے مومن میں ایسی ایمانی قوت رکھی ہے جو اس کی سماعت میں سرایت کر گئی، اور جس سے مومن نے اس کا قول کن سنا. اسی طرح جب یہ ایمانی قوت اس کی بصارت میں سرایت کر گئی تو اس نے مسبب الاسباب کا مشاہدہ کیا. اب پہلے تو بات تھی کہ ہمیں ہمارے یہ نالج میں بات آ گئی کہ ہم نے ہر چیز کا ایک سبب ہے اور اس سبب کے پیچھے ایک مسبب الاسباب ہے جو اس سبب کو پیدا کرنے والا ہے. اب اگر تو جو تو بندہ معرفت سے جو اس چیز کو سننا چاہے یا اس کو دیکھنا چاہے تو اس کے لیے بھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں یہ چیز بات بتائی ہے کہ وہ کیسے سماعت اگر اس کا قول کن سننا چاہتی ہے، اگر وہ سننا چاہے کہ کن کیسے اس نے کہا تو اسے یہ تمام حجابات چاک کرنے ہوں گے. اس نے سبب کے وہی نا تمام جتنے بھی اسباب ہیں، ہاں وہ چاک ہو ہی نہیں سکتے. اگر تو ہم کہیں نا کہ ہم اس تک پہنچ جائیں تو یہ چاک، کیونکہ یہ اس کے آگے ایک پردہ پڑا ہوگا. پھر ظاہر سی بات ہے یہ ایک پردہ ہے، جو حجاب ہے یہ ایک پردہ ہے. اگر یہ سبب کو چاک کریں گے تو تب ہم اس تک جا سکتے ہیں نا. اگر وہ وہاں پہ تو جا نہیں سکتا، ظاہر سی بات ہے وہاں ذات ہے، ذات تک ہم پہنچ نہیں سکتے. تو اس وجہ سے یہ سارے حجابات ہیں، جتنے بھی حجابات ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ہر ایک کو جو ہے نا درجہ بدرجہ ہمیں بتایا ہے. تو اس کو چاک نہیں کر سکتے تو اس تک نہیں جایا جا سکتا. اگر تو کوئی جانا چاہے گا تو وہ چاک کرے گا تب جائے گا، اب ادروائز تو یہ چاک نہیں ہو سکتے. تو دوسرا وہ قوت ہے، اگر وہ سننا چاہے اس کو تو بھی وہ اس کی ایک ایمانی قوت ہے، اس کی بصارت سے جو اگر سرایت کرے گی تو
مسبب الاسباب کا مشاہدہ کرے گا. تو مسبب الاسباب کا مشاہدہ کرنا تو یہ جو آنکھ ہے بصر سے تو ممکن نہیں ہے, تو ویسے جو دل کی آنکھ سے اگر کہے تو بندہ اس کو. ٹھیک ہے جی, آگے نیکسٹ پیراگراف ہے جی, اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا جی, یہ ناصر صاحب ہیں جی. شیخ کا پیغام اور برکات عام سرمایت. شکریہ جی, انہوں نے دعا دی ہے, شکریہ جی. آگے تھا جی کہ اگر ایک صورت میں اسباب حجاب اور حجاب ہیں, حجاب جو ہے وہ دربان ہیں اور حجاب تو پردہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اور دوسری صورت میں ان کا اسبات بھی ہے, تو ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے کہ ایمان بھی داغدار نہ ہو اور کام بھی چلتا رہے. یعنی وہ اس کا مثال یہ ہے کہ وہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, وہ نا کام چلتا رہے, دونوں کام ہو جائیں. وہ ایسے ہے کہ اسباب ہی, تو ان کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے کہ ایمان بھی داغدار نہ ہو اور کام بھی چلتا رہے. اسی نقطے کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی کتاب تدبیرات الہیہ میں شیخ اکبر نے 2 طرح کی اشیاء کی تخلیق کی بات کی ہے. فرماتے ہیں اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو 2 طرح سے تخلیق کیا. ایک وہ شے جو کسی سبب اور واسطے کے بغیر تخلیق ہوئی اور اسے دیگر اشیاء کی تخلیق کا سبب بنایا گیا. صحیح اعتقاد یہ ہے کہ وہ متعال اسباب کے پاس اشیاء کو تخلیق کرتا ہے, اسباب سے نہیں. درست بات یہی ہے کہ سب سے پہلا وجود بغیر کسی متقدم سبب کے تخلیق ہوا. پہلا تھا وہ بغیر کسی سبب کے تھا, تخلیق ہوا, اور پھر دوسروں کے لیے سبب اور ان کا مادہ بنا, اور یہ دوسرا موجود اس بندھن کی وجہ سے اس پہلے پر موقوف ہوا. جیسے پیٹ کا بھرنا کھانا کھانے پر اور پیاس کا بجھنا پانی پینے پر موقوف ہے, یا جیسے عقلاً عالم علم پر اور زندہ زندگی پر موقوف ہے, یا جیسے شرعاً نیک کام پر ثواب اور برے کام پر عذاب موقوف ہے. یعنی کوئی بھی چیز ہے, اگر جیسے یہ پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے ابھی اسی پیراگراف کے اندر کہ کوئی بھی چیز ہے تو اس کے لیے جیسے کہ یہ اعتقاد کی صحیح اعتقاد کی بات یہ ہے کہ وہ متعال اسباب کے پاس چیزوں کو تخلیق کرتا ہے. یعنی ان اسباب میں نہیں تخلیق, اگر میں ہو جائے تو پھر تو ہو گیا کہ وہ وہی جو سبب ہے وہی تخلیق کرنے والا ہے. اسباب ہر چیز کو بغیر سبب کے نہیں کرتا, پہلی چیز جو کی وہ سبب سے, پھر باقی اشیاء کو اسباب سے کر. جیسے کہ ابراز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پہلی چیز ہے اس کو تو بغیر سبب کے اس نے پیدا کیا. کوئی بھی چیز ہے جیسی اس کو بغیر سبب کے پیدا کیا, لیکن بعد میں جتنی چیزیں ہیں وہ اسباب کے پاس ہیں, تو پھر وہ آہستہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں اور وہ تخلیق ہو رہی ہیں. پہلی جو ہے وہ بغیر سبب کی ہے, اور باقی جو ہیں وہ اسباب سے ہیں, اسباب کے تحت ہیں. اس پیراگراف کے اندر یہی ہے. جیسے آگے یہ وہ مسائل وغیرہ بھی دی ہوئی ہیں, مثالیں بھی دی ہوئی ہیں, اور اس سے یہ اور یہ دوسرا خون اور اس سے بننے کی وجہ سے جیسے پیٹ کا بھرنا کھانا کھانے سے موقوف ہے, پیاس پانی پینے سے, تو یہ جو پہلا جو سبب ہے وہ پہلا جو سبب اس نے پیدا کیا وہ بغیر کسی سبب کے, اور بعد میں جتنے بھی اسباب ہیں ان پھر اسباب سے ہی وہ باقی آگے ساری چیزیں تخلیق ہوئیں. ہاں نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں جی. اس پیراگراف میں تو میرے خیال کوئی ایسی بات نہیں سی, کوسچن بھی کوئی نہیں آیا. تو ہاں جو کوسچن ہے تو وہ ساتھ ابھی کر لیں اس پیراگراف کے متعلق, تاکہ پھر اس کو اگلا پھر اس سے پیراگراف ہم سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے, چلیں جی آگے. اس عبارت میں نیکسٹ پیراگراف جو ہے وہ بھی پڑھتے ہیں جی. اس عبارت میں اسباب کا اثبات ہے اور یہی حکمت کا تقاضا ہے. فتوحات مکیہ میں اس موضوع کو مزید کھولتے ہیں. فرماتے ہیں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس جو موضوع ہے اس کو فتوحات مکیہ میں مزید کھولتے ہیں, فرماتے ہیں
اسی لیے اسباب کا اثر نہیں ترک کرنے سے اسی لیے اسباب کا اثر انہیں ترک کرنے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اسباب کا ترک کرنا خلاف حکمت ہے۔ جی پہلا موجود کون سا ہے جس کو متقدم سبب کے بغیر تخلیق فرمایا گیا؟ عمر فاروق صاحب۔ پہلا سبب دیکھیں، کوئی بھی چیز ہے پہلی تخلیق، کوئی بھی آپ چیز لے لیں، سب سے پہلے تخلیق ہوئی کن کہا گیا، جس کو کن کہا گیا۔ کن میں دیکھیں نا، کن کس چیز کو کن کہا گیا؟ پہلے اللہ تعالیٰ نے اب دنیا کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی پہلے سب سے پہلا جو سبب ہے جس چیز کو کن کہا وہ بغیر سبب کے تخلیق ہوئی، جس کو کن کہا وہ بغیر سبب کے ہے، اور باقی ساری جو ہیں اسباب کے تحت ہیں۔ نہیں میں میں کھول نہیں رہا اس کو، لیکن عمر صاحب یہ حقیقت محمدیہ آپ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہاں چلے، اس کو یہ اشارہ ہے ایک، ٹھیک ہے نا؟ حقیقت محمدیہ جو ہے وہ اس کو آپ کہہ لیں مین جو فرسٹ بغیر سبب کے جو تخلیق ہوا، اور اس کے بعد باقی چیزیں ساری جو ہیں وہ اسباب ہیں، اسباب کے تحت تخلیق ہوئی، ٹھیک ہے جی؟ سب کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہی پہلا موجود ہے، وہ کی ہاں ٹھیک ہے صہیب صاحب، آپ ٹھیک سمجھیں، وہی ہے، وہ حقیقت محمدیہ ہے، لیکن آپ آپ نے جو ورڈ جو استعمال کیا نا یہ کچھ اور ہے، لیکن حقیقت محمدیہ انشاءاللہ پھر کبھی ہمیں موقع ملا، کیونکہ آج اصل لفظ وہ ہے حقیقت محمدیہ، تو آج ہمارا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے تو اس وجہ سے، نہیں تو پھر وہ اس پہ بات ڈسکشن لمبی ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ کبھی اس پہ بات کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ تو ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ پڑھتے ہیں۔ اس عبارت میں اسباب کا اثبات ہے اور یہی حکمت کا تقاضا ہے۔ فتوحات مکیہ میں اس موضوع کو مزید کھولتے ہیں، فرماتے ہیں اسی لیے اسباب کا اثر انہیں ترک کرنے سے بڑھ کر ہے، کیونکہ اسباب کا ترک کرنا خلاف حکمت ہے اور ان پر بھروسہ کرنا خلاف علم۔ پس انسان کو چاہیے کہ ان کا اقرار کرے، ان سے فائدہ اٹھائے، لیکن ان پر بھروسہ نہ کرے، اور اصل چیز ایسا مردوں میں سے کوئی مرد ہی کر سکتا ہے، لیکن اسے بھی یہ مقام اور یہ اعتماد کہ اسباب بھی اس پر اثر انداز نہ ہو معمول کے ان اسباب کو ترک کرنے، بلکہ ظاہراً ان پر مکمل قطع تعلق کر لینے کی آزمائش کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ یعنی یہ اتنی جلدی نصیب نہیں ہو سکتا کہ بندہ فوراً سے کہے جی کہ یہ سارے اسباب جو ہیں اور باقی سبب پہ میرا کوئی بھروسہ نہیں ہے اور میں تو صرف مسبب میرا اللہ پہ بھروسہ ہے۔ صرف ظاہری زبانی تو کہہ سکتا ہے، لیکن اگر حقیقتاً کہے کہ اس کو اندر سے بھی اس چیز کا ادراک ہے تو یہ بہت ہی مشکل بات ہے۔ مردوں میں سے کوئی ایک مرد ہی ہوتا ہے، وہ ساری وہ آزمائش سے گزرنے کے بعد اس کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے، لیکن جب اسے یہ طاقت مل جائے تو پھر وہ اس دوسری طاقت کی طرف چلتا ہے جہاں اسباب کے تحت عمل کرنا اس پر کچھ اثر نہیں کرتا۔ البتہ اس سے پہلے اگر کوئی بندہ یہ بات کہے تو وہ قابل توجہ نہیں، جس طرح کہ عام دنیا میں کہتے ہیں جی میں تو بس میرا تو تعلق اللہ تعالیٰ سے، یہ باقی ساری چیزیں تو بس ایسے ہی ہیں، لیکن ہونا اصل میں بات یہ ہے کہ جو دنیا کے اندر جو سبب ہیں ان پہ بھی بھروسہ اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا، لیکن انسان کے مائنڈ میں ایٹ لیسٹ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جو مسبب الاسباب ہے وہی ان چیزوں کا خالق ہے، تمام اسباب کا خالق وہی ہے، اسی کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ہم تک آ رہی ہیں۔ اسباب کو استعمال کریں، ان پہ بھروسہ نہ کریں، بھروسہ تو کرے کہ مطلب کوئی اپنا روزگار کر رہا ہے وہ کرے، یعنی دنیا جو ہے نا، دنیا کو اب جیسے انسان ہے وہ دنیا کے اندر آتا ہے، یہ تو نہیں کہ دنیا کے اندر ہی ساری زندگی کے لیے وہیں پہ ہی رک جائے اور آگے چلے ہی نہ کہ یہ نہیں میں نے تو یہیں پہ ہی رہنا ہے ہمیشہ کے لیے، اور بات یہی ہونی چاہیے جب اس کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ میں نے یہاں سے جانا بھی ہے، یہ تو صرف میں نے ایک استعمال کرنا ہے، اس چیز کو یوز کرنا ہے اور آگے نکل جانا ہے۔ اب ساتھ تو دیکھیں انسان دنیا کے جب جاتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہی جاتا ہے، ساتھ تو کوئی چیز نہیں لے کے جاتا، لیکن استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ بھی ایک چیز ہے جو ساتھ لے کے جاتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ چیز ہے کہ اس سے جو آپ نے، جیسے کہ انسان ہے اگر وہ کوئی صدقہ کرتا ہے کہ زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، علم ہے، علمی طور پر بھی اگر وہ اپنے علم کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگاتا ہے تو یہ چیز اس کو آگے فائدہ دے گی۔ یہ دنیا میں تو وہ بظاہر نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ آخرت میں وہ ساتھ لے کے جا رہا ہے ایک چیز، اس میں سے اس دنیا میں سے ہی لے کے جا رہا ہے، لیکن نظر نہیں آ رہی۔ لیکن دنیا کی جو ظاہری چیزیں ہیں وہ تو ظاہری ہیں، لیکن وہ ایک باطنی چیز ہے جو وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، لیکن عام بندے کے ادراک میں نہیں ہے کہ یہ دنیا میں سے کیا چیز لے کے جا رہا ہے۔ تو جو اس میں تو آگے جو بات ہے کہ وہ مردوں میں سے کوئی ایک مرد ہی ہوتا ہے، کوئی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز سے گزر کر حقیقت تک جا کر پہنچتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں ویسے تو ہر بندہ ہی زبانی کہہ دیتا ہے کہ ہاں مجھے تو میرا تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے جی، بس باقی چیزیں تو ایسے ہی ہیں، زبانی، ہاں وہی نا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، دل دا پڑھتا، کوئی واقعی یہی ہے۔
زبان سے کہہ دینا وہ نا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں، مسلمان ہے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو وہ بات وہی ہے کہ خالی زبانی تو بات ہوتی نہیں. اقرار باللسان ہے، تصدیق بالقلب. ٹھیک ہے جی، یہ بات یہاں یہ پیراگراف کا مکمل ہو گیا. اگر اس پہ کوئی ہے کوشچن تو وہ یہ پڑھ دیں. اچھا سہیل بھائی، میرا پہلا سوال یہی تھا کہ کیا وجود کا تین یا اچھا تعین ہے یہ، ہاں اچھا، وجود کا تعین یعنی حقیقت محمدی ذات کا عین ہے، صرف جب تعین کرتی ہے تو ذات سے الگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کوشچن اچھا ہے، لیکن یہ اصل میں بڑا مطلب ایک اس کو کہیں کہ بہت ٹائم چاہیے اس کے لیے نا، یہ بڑا ایک واسٹ ٹاپک ہے. اس میں سے یہ ایک ہاں چلیں ذات کا عین نہیں ہے، وہ تو محمدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ وہ ٹکڑا تھا جو اس نے غیب سے کاٹا، ہاں اپنی ذات سے نہیں کاٹا، ہاں اپنی ذات سے نہیں کاٹا، اپنے غیب سے کاٹا. اپنے غیب کے نور سے کاٹا. اس وجہ ذات کو نہیں کہا جا سکتا، لیکن غیب کے نور ذات کا عین نہیں ہے. بس دوسری سینس میں ذات کا عین نہیں ہے. باقی جو وہ آپ نے شاید پڑھا ہوگا نا، ان کے پاس بک ہوگی شاید انہوں نے پڑھا، یہ مسئلہ ہے. چلیں یہ انشاءاللہ پھر جب پڑھیں گے یہ کتاب ہم پڑھیں گے پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ. ابھی اس کو تھوڑا سا کیونکہ بات ہوا ہے نا کہ ابھی آپ سوچیں گے نا، ابھی اس پہ مزید آپ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزید اور باتیں وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ خود سے ہی سمجھا دیتے ہیں. تو یہ پھر جب آپ بات کریں گے تو پھر انشاءاللہ بات مزہ آئے گا آپ کو. لیکن یہ ذات کا تعین نہیں ہے. آپ نے ذات کی بات نہیں، ذات کا عین نہیں ہے، ذات ایک الگ چیز ہے. لیکن جو وہ ٹکڑا کاٹنے والی بات ہے نا، نور کا ٹکڑا کاٹنا، وہ اس کا ایک غیبی اس کو کہہ لیں، اس کی ذات کا نہیں ہے، ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس کا ایجاب ہے. وہ ایک الگ لباس کا کہہ لیں آپ، باہر ایک چیز تھی، اس کے ذات سے نہیں. اب جیسے ہمارا ایک لباس ہے، لباس ایک ایجاب ہے، اس کے باہر آپ سمجھ لیں کہ کوئی نور ہے اس کا، اس سے ٹکڑا کاٹا، تو وہ اس کو آپ حقیقت محمدی کہہ سکتے ہیں. جی آج کا تصوف تو زبانی کلامی ہے. ہاں ٹھیک ہے جی، آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں آج ہمارے والا کہہ رہے ہیں عمر صاحب یہ آج ہماری بیٹھک کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا کہ آپ اوور جنرل کہہ رہے ہیں؟ مجھے سمجھ گیا ہوں کہ آپ جنرل کہہ رہے ہیں کہ آج کل جو معاشرے میں ہے وہ تو زبانی کلامی ہی تصوف ہے، اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور کوئی ہے کوشچن جی کسی دوست کا؟ تو وہ سہیب بھائی آپ ذرا کوشچن تھوڑا سا اوپرے لیول کا کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ یہاں پہ وہ اس کا جواب دینا، کیونکہ اس کتاب کے حوالے سے، کتاب کے جو موضوع ہے نا، اگر اس کے حوالے سے ہو تو پھر تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن بس پھر یہ اس کو ہم سمرائز نہیں کر سکیں گے نا، کہ یہ بک پھر ادھر ہی رہے گی تو بات کچھ اور نکل جائے گی. تو پھر انشاءاللہ کوشش کریں گے کسی دن ایسا ایک موضوع ہو جس میں ہر ٹاپک ہی ڈسکس کیا جائے، تو پھر وہ اس پہ آپ کوشچن کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی. آگے میں کوئی کوشچن نہیں آیا. آگے جی کہ خالق کا اپنی مخلوق سے حجاب میں ہونا. حجابات کی تقسیم میں ہم کتنے میں شروع کیا تھا؟ 11 بجے. خالق کا اپنی مخلوق سے حجاب میں ہونا. حجابات کی تقسیم میں ہم اب اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں ہم ان حجابات کا ذکر کر سکیں، جن کی بدولت خالق اپنی مخلوق سے حجاب میں ہے. یہ دو طرح کے حجابات ہیں: حجاب عزت و غیرت، حجاب رحمت و عنایت. پہلا ہے حجاب عزت و غیرت. آسان الفاظ میں حجاب عزت وہ حجاب ہے جس کی بدولت مخلوق اس پاک ذات کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. اسی حوالے سے شیخ فرماتے ہیں حجاب عزت. نہیں، اس کے سوال کا جواب بھی آ گیا. کس کا؟ انہوں نے کہا نا کہ محمدی ذات کا ہے نا، تو مخلوق جو اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی. ٹھیک ہے، آپ نے جو اس کا جواب شیخ نہیں دی. ہاں چلو ٹھیک ہے. چلیں وہ سوچ پہ کوئی سوال جواب تو ویسے ہی مل چکا ہے. تو آگے وہ ہم پڑھ رہے تھے اس چیز کو پڑھتے ہیں پہلے. یہ جو ابھی ہم حجاب عزت پڑھ رہے ہیں. حجاب عزت حیرت اور بے بصری ہے. یہ وہ حائل رکاوٹ ہے جو کسی معاملے کی تہہ تک جانے سے روکتی ہے. یہ معرفت ذات پر لگا ایسا تالا ہے جسے کوئی کھول نہیں سکتا، لہٰذا اس ذات کو جانا نہیں جا سکتا. اسی راز کی طرف
اشارہ کرتے ہوئے شریعت نے بھی ذات باری تعالیٰ میں غور و فکر سے منع کیا ہے۔ منع کیا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہے 28۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تمہیں اپنی ذات سے چوکنا کرتا ہے کہ اس میں غور و فکر شروع کر دو۔ شیخ اس پاک ذات کی بڑائی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کوئی جاہل ہی ایسا سوچ سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو جان سکتا ہے۔ اس کی یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ کوئی شے اپنی ذاتی اور ثبوتی صفات سے ہی جانی جاتی ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ ہم ان ذاتی اور ثبوتی صفات کو جانیں، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ ہم اس ذات کو جان لیں۔ پس پاک ہے وہ جو صرف اس بات سے جانا جاتا ہے کہ اسے جانا نہیں جا سکتا، چونکہ عالم باللہ اپنے مرتبے سے تجاوز نہیں کرتا، وہ یہ جانتا ہے کہ اس ذات کو جانا نہیں جا سکتا۔ اس پورے پیراگراف میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں، وہ اس کا لب لباب یہی ہے کہ اس کو جانا نہیں جا سکتا۔ جو کہتا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جان لیا، حجاب غیرت ہے ہی کہ وہ ایسا حجاب ہے، حجاب عزت و غیرت ایک ایسا حجاب ہے جس کو چاک نہیں کیا جا سکتا، کسی صورت میں چاک نہیں کیا جا سکتا، اس تک پہنچا نہیں جا سکتا۔ اس نے سورہ نور میں بھی اپنے اس کی مثال دی ہے، پھر بھی اس تک پہنچا نہیں جا سکتا کہ کوئی کہے کہ میں اس کی ذات تک پہنچ گیا ہوں، یہ ناممکنات میں سے ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس پورے پیراگراف میں تو یہی ہے۔ اس کے متعلق تو میرا خیال ہے اگر آپ نے یہ جو ٹیکسٹ سنا ہے، اگر اس میں سے کوئی سوال ہے تو کر لیں۔ فیضی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کا سوال بڑا عجیب، طبیعت کلیہ سے کیا مراد ہے؟ نفس کلیہ اور روح کلیہ کا ہے، ان سے کہیں کہ ٹاپک سے ریلیٹڈ۔ ہاں، ٹاپک سے ریلیٹڈ کیا نام ان کا؟ اچھا، فیضی شیخ صاحب، یہ ایسے ہے کہ جو بیٹھک ہے نا، اس کے مطابق اگر اس جو ہم کانٹیکسٹ یہ جو ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اس کے مطابق اگر کوسچن ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، اسی کے مطابق ہی جو ہم جواب دیں گے، کیونکہ یہ جو آپ نے جو کوسچن کیا ہے وہ اس سے ریلیٹ نہیں ہے نا، تو وہ پھر نیکسٹ کا بھی ہوا تو آپ کو جواب دے دیں گے، لیکن اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہے تو کسی بندے کا تو وہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ابھی پیراگراف پڑھا ہے اس میں تو یہ ہے کہ اس تک نہیں جانا، اس کو کسی صورت نہیں جانا جا سکتا، نہ اس تک پہنچا جا سکتا ہے، نہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ ایسے یہ ایک ایسا حجاب ہے جس کو چاک نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی اس کے متعلق یہ اس پیراگراف جو بھی میں نے پڑھا، اگر اس کے متعلق کسی کو کوسچن ہے تو وہ بھی کر لیں تاکہ پھر آگے چلیں۔ یہ تو ذات کی معرفت کے حوالے سے ہے کہ ذات کو کسی صورت نہیں، آگے بھی یہ پورا اسی کے متعلق ہی ہے۔ آگے اگر نیکسٹ پڑھتے ہیں، عمر فاروق صاحب کو اس کا جاننا یہی ہے کہ اس کو نہیں جانا جا سکتا۔ ہاں ٹھیک ہے، عمر فاروق صاحب نے کمنٹ کیا کہ اس کا جاننا یہی ہے کہ اس کو نہیں جانا جا سکتا۔ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کیا تھا کہ ادراک سے از بھی نہیں، از کا اظہار بھی ایک ادراک ہی ہے۔ وہ سمجھ لیں کہ ہم کہیں کہ ہم اسے نہیں جان سکتے، یہ بھی ایک ادراک ہے کہ اس کو نہیں جانا جا سکتا۔ اس ذات کو نہ جان سکنے کا، میں نیکسٹ پیراگراف پڑھ رہا ہوں، ابھی کوسچن جو تھا وہ مسئلہ کوئی آیا نہیں۔ اس ذات کو نہ جان سکنے کا ایک سبب تو مخلوق اور خالق کے درمیان مناسبت کا نہ ہونا ہے، اور دوسرا اس ذات کا اسماء اور صفات سے پاک ہونا ہے۔ اس کا کوئی ایسا نام نہیں جو مخلوق کی زبان پر آ سکے، اور اس کی کوئی ایسی حقیقت نہیں جو دل و دماغ میں سما سکے۔ صرف وہی خود میں خود کو جانتا ہے، اور اس کے سوا ہر ایک اس کے بس اس کی نسبتوں تک رسائی رکھتا ہے۔ یعنی کہ صرف اس کی نسبتوں تک ہی ہماری رسائی ہے، جنہیں صفات اور اسماء الہیہ کہا جاتا ہے۔ اس نقطے کو شیخ اکبر یوں بیان کرتے ہیں، جہاں تک ذات کی بات ہے تو اس کا کوئی نام نہیں، کیونکہ نہ یہ اثر کی جا ہے اور نہ کسی کو معلوم ہے۔ یہاں کوئی ایسا اسم نہیں جو نسبت سے عاری ہو کہ اس پر دلالت کر سکے، اور نہ ہی ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسماء تعریف اور امتیاز کے لیے ہوتے ہیں، لیکن یہ دروازہ یعنی ذات کا علم اللہ کے سوا ہر ایک پر بند ہے، لہٰذا اسے صرف وہی جانتا ہے جو اسماء کو ہم سے اور ہمارے لیے ہیں۔ یعنی جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ اسماء تو ہم سے اور ہمارے لیے ہیں، یعنی یہ جو اسماء ہیں یہ تو ہمارے لیے ہیں، اس کے لیے تو اس پہ تو اسم کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، جتنی بھی اسماء کی بات ہو رہی ہے
کہ جتنے بھی یہ جو اسماء ہیں یہ تو ہمارے لیے اس نے رکھے ہیں نہ کہ اپنے لیے. اگر ہم کہیں کہ اس کا کیا نام ہے، اس کی ذات کا کوئی نام نہیں، کیونکہ جیسے اوپر کہا ہے نا کہ نام کوئی نام نہیں ہے، نہ یعنی کہ کسی صورت اس کو پہچانا نہیں جا سکتا، نہ یعنی دوسری سینس میں اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، نہ جانا جا سکتا ہے اس سینس میں. جتنا اس نے علم دیا ہے ہم اتنا ہی اس کو جان سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. لہٰذا اسے صرف وہی جانتا ہے جو اسماء کو ہم سے اور ہمارے لیے ہیں. ان کا دار و مدار ہم پر اور اس کا ظہور ہم میں ہے. ان کے احکام ہمارے پاس، ان کی ابتدائیں ہم سے، ان کی یہ اسماء کی بات ہو رہی ہے. اسماء کی بات ہو رہی ہے، ان کی تعبیرات بھی ہم سے اور ان کی انتہائیں ہم تک ہیں. اس تک کچھ بھی نہیں جا رہا، اس تک تو کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی ہے کہ جتنے بھی جو اسماء ہیں نا ان کا تعلق تو ہم سے ہے نا. ہاں اسماء کا تعلق نہیں، وہ تو ہے، اس سے تو ہے ہی ہے نا، کیونکہ اسماء تو سارے اسی کی، صفات تو اسی کی ہیں. لیکن وہ جو بات ہو رہی ہے کہ اس کی ذات کا جو نام ہے، یہ اس کی بات اس پہ دلالت کر رہے ہیں کہ جو باقی اسماء ہیں یہ تو صفاتی نام ہے اس کے جو ہمارے لیے ہیں. باقی جو اس کی ذات کا نام ہے اس کا تو کوئی نام نہیں ذات کا، کیونکہ وہاں پہ تو پتہ ہی نہیں ہے نا کسی کو. نام تو تب رکھے گا جب کوئی دیکھے گا تو وہاں تک جانا تو ناممکنات میں سے ہے. ٹھیک ہے جی، آگے کہتے ہیں کہ ذات ذات ایسا معلوم ہے کہ جس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، قول بنا دیا کیا قول ہے جی؟ ذات ایسا معلوم ہے کہ جس کو معلوم نہیں کیا. ہاں، عمر فاروق صاحب کا ایک قول سمجھ لیں آپ. یہ عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذات کہہ رہے ہیں جی کہ ذات ایسا معلوم ہے کہ جس کو معلوم نہیں کیا جا سکتا. جی اچھا آپ نے عمر فاروق صاحب آپ کا اچھا قول ہے یہ. ذات اسماء و صفات سے منزہ ہے، یہ بھی ہاں، اور کہہ رہے ہیں جی کہ ذات جو ہے وہ ذات اسماء اور صفات سے منزہ ہے. ٹھیک ہے، ذات کا تو کوئی اس میں تو یہ تو سارے ہمارے لیے نا، یہ جو ہمارے فائدے کے لیے سمجھ لیں. یہ جو اسماء پیدا ہوئے ہیں دنیا کو، اصل میں جو پوری کائنات کا جو نظام چلا رہے ہیں وہ اسماء چلا رہے ہیں، نہ کہ وہاں تک تو جایا نہیں جا سکتا. نا اسماء سے ہی باقی ساری چیزیں چل رہی ہیں. آپ کو جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ اسماء سے ہی کام چلتا ہے، تو اسماء ہی سارے کام چلا رہے ہیں. اب اس کی مثالیں تو صفات تو صافتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. سہیب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو صفات ہیں وہ تو صرف اضافتی ہیں. چلو شکر ہے لوگوں کو سمجھ آیا. ہاں نہیں، سمجھ آ گئی ہے چیزیں اب کافی حد تک کلیئر ہو گئی ہیں. چلیں جی الحمدللہ، کوئی ہماری یہ جو کاوش ہے کچھ نہ کچھ حصہ تو ہم ڈال رہے ہیں، کچھ نہ کچھ فائدہ ہو رہا ہے اب دوستوں کو. چلیں جی آگے اگلا نیکسٹ پیراگراف پڑھتے ہیں. ہاں جی، آگے ذات کی اس حقیقت کو شیخ الہو کے کنائے سے تعبیر کرتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی نام نہیں. کتاب الہو میں فرماتے ہیں اللہ تمہیں توفیق دے یہ جانو کہ الہو احدیت کا کنایا ہے. اسی لیے تو خدائی نسب کے بارے میں کہا گیا قل هو اللہ احد، کہ وہ ذات احد ہے. یہ وہی مطلق ذات ہے جس کا ادراک چہرے اپنی نظروں سے اور عقول اپنے افکار سے نہیں کر سکتی. ادراک کا حاصل تو صورتوں میں ڈھلتی بدلتی ذات ہے. ادراک تو اسی کا ہی کیا جا سکتا ہے جو صورتوں میں ڈھلتی اور بدلتی ذات ہے، اس کا ادراک تو کیا جا سکتا ہے. ادروائز جس کی کوئی صورت نہیں، ہاں جو مجازی ہے، ادروائز جس کی کوئی صورت نہیں، جو اس کو کیونکہ ہم جانتے جو نہیں ہیں اس کو. دیکھیں جانیں تو تب اگر اس کو دیکھیں تو صورت تو تبھی ہم اپنے مائنڈ میں بنا سکتے ہیں کہ جب کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں. دیکھے ہی نہیں تو وہ تو پھر ایک تخیل ہی ہے کہ وہ کیسا ہے، ایک خیال ہی کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ لوگ کچھ ہیں جو اپنے اعتقادی خدا بنا لیتے ہیں کہ اس طرح کا وہ اعتقادات خیال کرتے ہیں کہ ایسا ہوگا. تو وہ جیسے ایک حدیث ہے شاید کہ حدیث ہے نا کہ وہ اعتقادی خدا جو بندہ جب آخرت میں جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جو ایک صورت میں آئیں گے تو وہ ان کے اعتقاد کی جو صورت ہوگی اس سے ڈیفرنٹ ہوگا وہ. تو وہ کہیں گے جی ہم تو یہیں پہ کھڑے ہیں، جب تک ہمارا اللہ رب نہیں آتا تو ہم اس وقت تک یہیں ادھر ہی کھڑے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ان کا اعتقادی صورت ہوگی اس کے مطابق آئے گا تو وہ سارا سجدہ کر دیں گے. تو جو عارف ہوگا اس کو ان تمام چیزوں کا ادراک ہوتا ہے کہ ہر صورت میں اگر تو ہر صورت میں وہ ہے کہ نہ کہ صرف ایک میں، جو ہر میں اس کو دیکھتا ہے اس کے لیے تو وہ اس کو عرفان ہے کہ وہ ہر میں ہے. تو جو صرف ایک پہ مقید کر لیتا ہے تو وہ پھر اس کی اپنی اعتقادی صورت ہی ہوگی. ہاں آگے چلتے ہیں جی. اس پیراگراف میں تو یہی ہے کہ اس کو نہیں جانا مین جو اس حجاب عزت ہے یہی کہ اس کو نہیں جانا جا سکتا، نہ اس تک جایا جا سکتا ہے، نہ اس کا نام پتہ ہے ہمیں، نہ اس کی صورت کے بارے میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی.
یہ تو ہو گئی ایک عمومی بات کہ اس ذات میں غور و فکر نہ کرو کیونکہ تم اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس ذات تک پہنچنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں اور ان دونوں کا حاصل بتانا ضروری ہے تاکہ ہر راستے کی غایت پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ یا کوئی مقام فکر و تفکر سے اس تک پہنچنے کی کوشش کرے گا یا پھر مقام کشف و مشاہدے سے اس تک جائے گا۔ شیخ کے بقول اس ذات کے ادراک میں دونوں ذرائع ہی مسدود ہیں۔ مسدود ہیں۔ ذات ایسا معلوم ہے کہ جس کو علم کے ذریعے سمجھا نہیں جا سکتا۔ جی ٹھیک ہے، صحیح کہا ہے۔ اور نہ دیکھا نہ سنا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، صحیح کہا ہے عمر صاحب آپ نے۔ اویس صاحب ہے، اچھا جی، جانا نہیں جا سکتا سے مراد بھی یہ بھی ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا چلیں جب کہیں گے تو پھر اس وقت اس جواب دیں گے۔ کے کن تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اچھا انہوں نے کمنٹ کیا جی کہ ہم پڑھ گئے۔ اچھا یہ ہے جی محمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اس کے کن تک نہیں پہنچا جا سکتا، یعنی کہ اس کو جانے سے مراد یہ کہ اس کی آپ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو کن ہے وہی ذات ہے اور اس لیے اس تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اویس صاحب کہہ رہے ہیں کیونکہ صہیب صاحب جو ہے وہ کوشچن زیادہ ہیں تو اس لیے صہیب صاحب کا نام میری زبان پہ زیادہ آ رہا ہے۔ تو یہ جو پیراگراف تھا یہ تو کمپلیٹ ہو گیا جی۔ اس میں یہی ہے کہ تمام باقی جو راستے ہیں نا جیسے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کہ پھر مقام کشف و مشاہدہ سے اس تک جایا جائے، یعنی کسی راستے سے اس تک نہیں، تفکر سے نہیں جایا جا سکتا، نہ کشف و مشاہدے سے اس تک پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ باقی جو تمام جو ذرائع ہیں نا یہ تو سارے بند ہیں۔ اس تک اگر یہ سارے ذرائع بند ہیں تو پھر تو کوئی اور ذریعہ رہتا نہیں جس کے ذریعے ہم اس تک جائیں اور اس کے بارے میں کچھ معلوم کر سکیں یا اس کا ادراک کر سکیں۔ تو مین جو ہے اس حجابیت کا مطلب یہی ہے کہ اس تک نہیں جایا جا سکتا، نہ ہی اس کو پہنچا جا سکتا ہے اس تک۔ اس ذات کی بات ہو رہی ہے جہاں تک ذات تک، باقی اسماء اور جو صفات ہیں وہ تو ہمارے پاس ہیں ہی ہیں۔ تو ابھی آج میرے خیال اتنا ہی پڑھتے ہیں کیونکہ اگلا پھر یہ ہے مقام فکر و تفکر ہے۔ کیا کہتے ہیں برار صاحب، ہے ٹائم ابھی پڑھ لیں؟ ہاں بس ابھی کیونکہ 12:30 تو ہونے والے ہیں، تو اگر کوشچن ہیں تو وہ کر لیں کیونکہ اسی کے متعلق جو آج کا جو ٹاپک ہے نا، تو آج ہم نے 2 حجابات جو ہیں وہ پڑھے، 3 بلکہ حجابات پڑھے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا ہے حجاب اسباب اور خالق کا اپنی مخلوق سے حجاب میں ہونا اور حجاب عزت، یہ 3 حجابات ہم نے آج پڑھے ہیں۔ تو اس کے متعلق اگر کوئی سوال ہے تو ابھی ہم یہیں پہ بیٹھے ہیں، تو اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ اس کے متعلق آپ کوشچن کریں۔ کن تو اس کی آواز ہے، ذات کن کہہ رہے ہیں، اصل میں کن ہے، کن ذات ہے، کن ہاں اصل میں عمر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ دونوں کن میں فرق ہے، آپ کے کن میں اور جو انہوں نے کن کہا ہے ان دونوں کن میں فرق ہے۔ اصل میں آپ کن کہنے والے کن میں کہہ رہے ہیں، وہ کن ذات کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ذات کو وہ ذات لے رہے ہیں، آپ بولنا کہہ رہے ہیں نا، آپ وہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کن کہا تو سب کچھ تخلیق ہو گیا، وہ کن نہیں ہے، وہ دوسرا کن ہے۔ آج کیونکہ میں ہی بولوں اور گلا بھی میرا خشک ہو گیا، آج ابرار صاحب تو سکون میں ہیں۔ اور کوئی کوشچن ہے تو ساتھ ساتھ آپ پوچھ لیں۔ آج بیٹھک میں ہم 2 ہی ہیں، میں اور ابرار صاحب ہیں، کیونکہ آج ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس وجہ سے ہم جو ایوب نیشنل پارک ہے جو ہماری جو وینیو ہوتا ہے وہاں پہ جاتے ہیں، لیکن آج نہیں جا سکے اس وجہ سے کیونکہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیونکہ ان کے گلا بھی آج خراب ہے اور کچھ تھوڑا سرد گرم ہوا ہے، تو اس وجہ سے آج نہیں جا سکے، تو گھر پہ ہی سارا کام یہ جو ہم نے بیٹھک کی ہے۔ تو مزید اگر سوال ہے تو وہ کریں آپ۔ سوال تو کسی کا کوئی نہیں آنا۔ میرا خیال آج تھا بھی وہ اتنا ٹاپک جو تھا وہ اتنا مشکل نہیں تھا، باقی پہلا تھا کہ جس میں عین ثابت اور وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں، لیکن اس وقت میرے خیال بندے زیادہ نہیں تھے، بندے اینڈ پہ زیادہ ہوئے ہیں تو وہ بات نکل چکی تھی۔ آپ مزید آپ جب دوبارہ اس کو سنیں گے، کیونکہ ابھی یہ پڑا ہوا ہے اس پہ یوٹیوب پہ بھی ہے، فیس بک پہ بھی موجود ہے، اگر یہ آپ دوبارہ سنیں گے تو پھر انشاءاللہ بات آپ کو واضح ہوگی۔
ہاں ابھی جو ہے دوست ہیں وہ ان سے دوبارہ میں یہی ریکویسٹ کرتا ہوں، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ اپنی وال پہ یہ جو ابن عربی جو آپ نے دیکھ رہے ہیں نا ابن عربی فاؤنڈیشن کا جو پیج، اس کو اپنی وال پہ، ہاں جو بیٹھک کی ویڈیو، بیٹھک کی جو ویڈیو ہے یہ اپنی وال پہ سارے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس سے مستفید ہوں اور فائدہ ہو، اور جو شیئر کرے گا یہ اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جیسے کہ ہم روٹین میں نہیں کہتے جی اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ آمین آمین جی، شکریہ سہیب بھائی، آپ نے کہہ رہے ہیں جی وہ جس کو جتنا چاہتا ہے معلوم کروا دیتا ہے، محمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا محمد اویس صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ جس کو چاہتا ہے اتنا معلوم کروا دیتا ہے کہ کس چیز کے بارے میں، کیا وہی نا، آپ جس کو ذرا واضح کریں کہ کس چیز کے بارے میں معلوم کروا دیتا ہے، آپ اس کے ذات کا بات کر رہے ہیں یا اس کے اسماء کی بات کر رہے ہیں؟ آپ نے یہ واضح نہیں کیا۔ بات تو یہ ہے کہ چلیں اب اس کو واضح کریں گے تو بات ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، شہزاد احمد کہہ رہے ہیں میں نے لیٹ جوائن کیا ہے، کیا آپ آج کی ریڈنگ کا خلاصہ بتا سکتے ہیں؟ کوئی خلاصہ بتا جو دوست خلاصہ یہی ہے جی کہ ابھی ہم نے جو تین اس میں سے وہ حجابات پڑھے ہیں، تو اس میں سے ایک پہلا تھا حجاب اشیاء تھا، چیزوں کے حجابات، چیزیں جو وہ حجاب ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم جتنے بھی اسباب ہیں نا، اشیاء سے مراد ہم اس کو سبب لیں گے، کوئی بھی سبب ہے، سبب جو ہے وہ حجاب ہے اس کے اوپر، اس کے پیچھے مسبب الاسباب ہے کرنے والا، خلاصہ بتائیں۔ ہاں کرنے والا جو ہے وہ مسبب الاسباب ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے نا، مین جو تھا نا حجاب اشیاء اس میں، ٹھیک ہے جی۔ تو سبب ہی مین ہے، یہ تو اشیاء ہے نا، سوری میں اشیاء وہ سبب پہ چلا گیا ہوں، اشیاء کا بتا رہا ہوں میں، اصل میں تینوں کو میں سب کا بلکہ اکٹھا ہی بتا دیتا ہوں، ایک ایک کیا بتانا ہے۔ اشیاء کی بات ہو رہی ہے کہ جتنی بھی اشیاء ہیں نا وہ بھی ایک حجاب ہیں، جیسا کہ اشیاء میں ایک چھوٹی سی مثال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہوئی تھی تو وہ درخت میں سے آواز آئی تھی اور آگ سے آواز آئی تھی، اب نہ وہ آگ جو ہے نہ ہی وہ رب تعالیٰ تھا، اور نہ ہی وہ جو درخت ہے نہ وہ رب تعالیٰ تھا، کیونکہ وہاں تو صرف اس کی آواز تھی، اس کو استعمال سمجھنے کر رہا تھا، وہ ایک حجاب ہیں، اس کے پیچھے سے وہ بات کر رہا تھا، اس میں نہیں، نہ اس کے اندر انہوں نے، نہ آگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلول کیا تھا اور نہ وہ خود تھا، تو اس نے صرف اس کو ایز اے ٹول سمجھ لیں یوز کر کے، تو وہ آپ سے بات کی، بظاہر وہ کیونکہ حجاب ہے، حجاب کے پیچھے سے وہ بات کر رہا ہے، اس لیے ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حجاب کہا ہے اشیاء کو۔ اور جب بندہ کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ، تو بندہ ہی بول رہا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے سن لیا، میں نے تیری پکار کو سن لیا، لیکن حالانکہ کہہ تو رہا ہوتا ہے، لیکن ہے تو بندہ رہا ہے، لیکن وہ اس کی سمجھ لے کہ اس کو حجاب ہیں، انسان ایک ایز اے حجاب یوز ہو رہا ہے، پیچھے سے بول اللہ تعالیٰ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر اسباب والا تھا کہ جتنے بھی اسباب ہیں یہ بھی حجاب ہیں، یہ جتنے بھی حجابات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں سبب ہیں، یہ سارے حجابات ہیں، ان کے پیچھے اگر ہم اسباب تک رہیں گے تو ہم صرف حجاب کو سمجھ لیں گے، سب کچھ سمجھ رہے ہیں، اگر تو اس حجاب سے پیچھے جائیں، اس سبب سے پیچھے جائیں گے تو بات مسبب الاسباب تک جائے گی، تو مسبب الاسباب ہی اصل جو ہے وہ سب کچھ چلانے والا کرنے والا وہی ہے، لیکن سبب جو ہیں وہ ہمارے سامنے ایک حجاب کی صورت ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور تیسرا ہم نے پڑھا ہے جی کہ خالق اپنی مخلوق سے حجاب میں ہونا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی مخلوق سے وہ حجاب میں ہے، جو اس کی آگے دو وہ بتائی تھی کیسے ہیں، وہ حجاب عزت ہے اور حجاب رحمت اور عنایت ہے، حجاب عزت و غیرت تھا پہلے، اور دوسرا تھا حجاب رحمت و عنایت۔ تو پہلا جو حجاب عزت و غیرت پڑھا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں، مین اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانا جا سکتا، اس کی ذات کو، اس کی ذات تک نہ اس کو تک کسی صورت میں نہیں پہنچا جا سکتا، نہ اس کے نام کے بارے میں پتہ ہے، نہ اس کی ماہیت کے ہمیں بارے میں پتہ ہے، نہ اس کے، اگر ہم کہیں کوئی مجسم چیز ہے، یعنی کہ کسی صورت میں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا ہے، ہمیں تو صرف اسماء کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ، اس کی صفات کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، رحیم ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا ہمیں اس کی ذات کو نہ وہ بتاتا ہے، ہاں نہ وہ اس کی ذات تک اس نے بتایا بھی نہیں، اور نہ جانا جا سکتا ہے اس کو کسی صورت میں، اس نے قل هو اللہ احد جو کہہ دیا تو وہ احد جو ہے وہ وہی ہے، احدیت وہی ہے، اور ہم تو وحدیت سے کہانی چلی، احدیت تک تو پہنچا ہی نہیں جا سکتا، کہانی جو آگے ہماری ساری کہانی چل گئی نا، جس کو حقیقت محمدیہ کہتے ہیں سہیب صاحب، حقیقت محمدیہ وہ سمجھ لیں کہ احدیت کے بعد جو وحدیت ہے، وحدیت ہی حقیقت محمدیہ لیں گے آپ، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا تھا چلیں تھوڑا سا کہ میں نے اشارہ بھی دے دیا اس میں۔ تو آج کا جو تھا ٹاپک وہ یہی تھا، کون صاحب سے جنہوں نے پوچھا تھا؟ اچھا شہزاد صاحب، آج کا جو لب لباب ہے وہ میں نے آپ کو ابھی بتا دیا، تو کوشچن تو ابھی ظاہر سی بات ہے آپ کے ذہن میں نہیں ہوگا، آپ دوبارہ جب سنیں گے اس کو تو پھر انشاءاللہ یوٹیوب پہ بھی ہے اور فیس بک پہ بھی ہے، اور اگر اس کو آپ
اپنے جو ہے وال پہ اس کو شیئر بھی کر دیں تاکہ مزید لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں. کوئی اور سوال آیا ہے تو؟ فیضی صاحب میں کل والا معاملہ فیض اقدس ہے، فیض مقدس، ہم نے تو آج یہ پڑھا ہی نہیں ہے. ہاں یہ تو کن والا معاملہ تو ہمیں اس سے پڑھا نہیں ہے. کہا ہے کس نے کہا ہے؟ فیضی صاحب. اچھا فیضی صاحب نے. فیضی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کن والا معاملہ، لیکن وہ آج تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. پھر جب ٹاپک آئے گا تو انشاءاللہ فیضی صاحب اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ. محمد فیض صاحب کہہ رہے ہیں ہر چیز کا تعین کے حوالے سے غیر ہے، حقیقت اور وجود کے اعتبار سے اس کا عین ہے. اس کا کیا جواب ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہر چیز تعین کے حوالے سے غیر ہے اور حقیقت اور وجود کے حوالے سے اس کا عین ہے. نہیں کوئی سوال ہی مجھے سمجھ نہیں آیا. ہر چیز تعین کے حوالے سے غیر ہے اور حقیقت اور وجود کے حوالے سے اس کا. دیکھیے جو اب عین سے دیکھیں میں نے پہلے جو بات کی تھی کہ جو وجود ہے نا، میں نے آپ کو بتایا کہ وجود اس کا مستعار لیا ہوا ہے، حقیقت اس کی اپنی ہے. حقیقت سے عین نہیں ہے. حقیقت سے عین نہیں ہے نا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز حقیقت کے حوالے سے اس کا غیر ہے، وجود کے حوالے سے اس کا عین ہے. یہ شاید ہاں یہ شیخ نے جو فرمایا نا وہ کسی اور طرح سے آپ نے اس کے الٹ تھوڑا سا کہہ دیا میرا خیال ہے. چلے میں وہ اشیاء والا پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہاں. اشیاء ہمارے اور حق تعالیٰ کے مابین حجاب ہیں. اس حجاب کی وجہ سے ہم حق کو ان اشیاء میں نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ اس نے خود کو ان اشیاء کے وجود کو قائم کرنے والا بتایا ہے، اور یہ کہ وہی ان اشیاء کے حجاب کے پیچھے سے کلام کرتا ہے. اچھا وہ جو تھا کدھر گیا؟ ہاں وہ اشیاء کے وجود کا عین ہے. اللہ تعالیٰ اشیاء کے وجود کا عین ہے، اشیاء کا عین نہیں ہے. یعنی اشیاء کی حقیقت اور ہے. اشیاء کی حقیقت اپنی ہے، وجود جو ہے وہ اس وجود کا عین تو کہا جا سکتا ہے لیکن اشیاء کا عین نہیں کہا جا سکتا. اشیاء کی اپنی ہے کہ اصل میں یہی مین جو ابن عربی رحمۃ اللہ کی تعلیمات کے اندر جو مین کہا جائے نا کہ ڈفرینس عام جو تصوف مارکیٹ میں چل رہا ہے اور ابن عربی رحمۃ اللہ کا تصوف ہے، جس طرح لوگ سمجھتے ہیں وہ کچھ اور ہے. جو جو شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ جو کہتے ہیں وہ کچھ اور ہے. اب جیسے کہ انہوں نے جو کہا ہے نا اشیاء کا جو وجود ہے اس کا عین تو کہا جا سکتا ہے اس کو، لیکن اشیاء کا عین نہیں کہا جا سکتا. اشیاء کی اپنی ایک حقیقت ہے جس کو عین ثابت کہتے ہیں، تو وہ ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ ہے. اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو دوسری سینس میں محتاج وہ پھر بھی اسی کی ہی ہے، رب تعالیٰ کی ہی ہے. اگر وہ وجود نہ دے تو یہ وجود نہیں لے سکتی، اور اس نے وجود دیا ہے تبھی یہ ظاہر ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کی اپنی ایک حقیقت ہے. تو یہ ہے اس کا جواب. عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں دوبارہ سے وہی کہہ رہے ہیں کہ جی اویس صاحب دوبارہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہر چیز تعین کے حوالے سے غیر حقیقت اور وجود کے اعتبار سے. ہم نے کہا جی آپ کامنٹ جو ہے یہ جو ریپلائی آپ نے کیا یہ درست نہیں ہے، یہ ریپلائی انہوں نے کیا کسی اور کے جواب کا. اچھا یہ آپ کے جو اویس صاحب ابھی تو میں نے جواب دے دیا ہے. میں نے یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اشیاء کے وجود کا عین ہے، اشیاء کا عین نہیں. اصل میں آپ اشیاء میں الگ اشیاء کو اور اس کے وجود کو ڈفرینشیٹ کریں نا، آپ ایک ہی چیز سمجھ رہے ہیں اصل میں نا. اس کو جب الگ الگ کریں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. وجود ایک الگ چیز ہے. اب جیسے آپ دیکھیں وجود اور اب جسم اور روح الگ الگ چیزیں ہیں نا. آپ یہی سمجھ لیں کہ اگر ان دونوں کو ایک نہیں کہا جا سکتا تو اسی طرح جو وجود ہے وہ کچھ اور ہے اور جو اشیاء ہیں وہ کچھ اور ہیں. اشیاء کے وجود کا عین ہے نہ کہ اشیاء کا. یہی لیکن جو آپ نے کامنٹ کیا یہ صحیح نہیں ہے. یہ شیخ کے اعتبار سے جو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق یہ آپ نے صحیح نہیں ہے. یہ ٹھیک ہے صحیح صاحب آپ نے کہ بالکل وہ وراء الورا ہے اس کی ذات. ہاں سمینہ صاحب کہہ رہی ہیں کہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی شکریہ جی تھینک یو جی تھینک یو. کون سا؟ دیکھیں اشیاء کے میں نے پہلے سے جو میں نے کہا کہ دیکھیں اشیاء کچھ اور چیز ہیں اور ان کا وجود کچھ اور چیز ہے. وجود کا عین تو ہے رب تعالیٰ، اللہ تعالیٰ ان کے وجود کا وجود بخشنا. دیکھیں میں نے پہلے ابھی شاید کچھ لوگ لیٹ آئے ہیں، پہلے یہ میں بات جو ہے تفصیل سے بیان کی ہے میں نے کہ جیسے اگر دیکھیں اب وجود کو اگر میں کسی اور سینس میں اگر بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہنسا لیں 10، پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں 10 کا اگر ہنسا لیتے ہیں آپ 10 کو آپ لیں گے ایز اے شے، وہ شے لیں گے، وہ اشیاء میں سے وہ شے لیں گے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر جو اگر اس میں سے وہ ایک اگر ہنسا نکال دیا جائے 10 میں سے، وہ ایک جو ہے وہ اس کا
وجود کہہ لیں، ہاں جس سے 10 قائم ہے. اب قائم کس سے ہے 10؟ اس وجود کی وجہ سے قائم ہے نا. اگر وہ وجود نکال دیں گے تو 10 قائم نہیں رہے گا. ایک آسان اور سادہ سی مثال ہے، اگر ایک اس میں رہے گا تو وہ چیز قائم رہے گی، نہیں تو اگر نکال دیں گے تو وہ 9 ہو جائے گا، 10 تو نہیں رہے گا، وہ ختم ہو جائے گا. 10 کا وجود نہیں ہوگا، اس کی حقیقت وہی نا، حقیقت تو قائم ہے، حقیقت اس کی قائم ہے، لیکن اس کو 10 نہیں کہیں گے، اس کا وجود قائم نہیں رہے گا. ہے تو وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، 10 تو ہے ہی ہے، لیکن اس کا وجود قائم نہیں رہے گا. یہ سیف اللہ بخاری صاحب کہہ رہے ہیں وحدت الوجود، وجود واحد ہے تو باقی سب مخلوق کا کہ کیسے وجود نہیں ہے. یہ کو سمجھ نہیں آیا سوال ان کا. نہیں وہ میں سمجھ گیا، وہ اصل میں وہ جو عام جنرل کوشچن ہے نا کہ پڑھ دیں کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں صاحب آئے. اچھا جی، یہ ویلکم جی. یہ سیف اللہ بخاری صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وحدت الوجود واحد ہے تو باقی سب مخلوق کا کیسے وجود نہیں ہے. اصل میں وہ آپ وحدت الوجود کا اور ابن عربی نے، میں بتا رہا ہوں کہ جو عام جنرل کانسیپٹ ہے مارکیٹ کے اندر، جو مارکیٹ سے مراد جو عام فہم جو آج کل دنیا کے اندر، جو پاکستان کے اندر جو لوگ زیادہ تر سمجھ رہے ہیں وحدت الوجود وہ کچھ اور ہے، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو وحدت الوجود کچھ اور ہے. وہ تو وحدت الوجود ہے کہ سب کو ایک ہی اس میں ایک ہی لاٹھی سے آنکھتے ہیں کہ سب کچھ وہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہی ہے سب. لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہر شے کا اپنی ایک حیثیت ہے، اپنی ایک عین ہے، اور وجود اس کا مستعار دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو وجود مستعار، اس کو ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے کسی جگہ پہ ہماری کسی بک میں فرمایا، بک میرے مائنڈ میں نہیں ہے، انہوں نے یہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وجود مستعار دیا اس کو. اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ وجود کا عین ہے، نہ کہ اس شے کا. اس شے کے وجود کا عین ہے، اس شے کا عین نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ عام جو جنرل کانسیپٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ عام جو تصوف چل رہا ہے عام دنیا کے اندر، وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ سب ایک ہی ہے، بس وہی ہے وجود کو، اور جو شے ہے وہ خالق اور مخلوق کو ایک ہی کر دیتے ہیں. تو وہ اس طرح سے نہیں ہے. خالق تو خالق ہے، مخلوق مخلوق ہے. جیسے ابھی کسی صاحب نے، عمر صاحب نے یا پتہ نہیں کسی نے کہا تھا کہ خالق مخلوق چاہے جتنا بھی عروج کر جائے وہ مخلوق ہی رہے گی، اور خالق چاہے جتنا نزول کر جائے وہ خالق ہی رہے گا. وہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے، دونوں کی اپنی اپنی ایک حیثیت ہے، انفرادی حیثیت آپ کر لیں. تو یہ ہے اس چیز کا آنسر. اور کوئی ہے کسی دوست کا سوال تو وہ بھی کر لیں، ابھی ہیں کیونکہ ٹائم ابھی ہے ہمارے پاس، میرا 5-10 منٹ. سیف اللہ بخاری کا جواب دے دیں. جی سیف اللہ بخاری صاحب کو میں نے بتا دیا جی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب مخلوق کا وجود کیسے نہیں ہے، وہ پوچھ رہے ہیں. دیکھیں وہ یہ عین ثابت کی بات ہے نا. دیکھیں اس کا اپنا ذاتی وجود ہے. ذاتی وجود نہیں ہے نا. دیکھیں وجود سے مراد یہ ہے کہ اس کا ذاتی وجود نہیں ہے. یہ ایک ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ٹرمینالوجی ہے جس میں انہوں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے، جس کو کہتے ہیں عین ثابت. یہ پھر انشاءاللہ کبھی کوئی موقع ملا تو اس کو ڈسکس کریں گے کہ عین ثابت جو ہے اس کا وجود نہیں ہے. وہ بظاہر بظاہر سے مراد مطلب جیسا کہ مجسم وجود نہیں ہے، وہ علمی وجود آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اس کا علمی وجود ہے کہ مجسم وجود نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ اس لیے اس کا اپنا ذاتی تو کوئی وجود ہے ہی نہیں. وجود تو اس نے یہاں پہ اس کو دیا ہے دنیا کے اندر اس نے مستعار جسم دیا ہے، ادھار لیا ہے، جیسے کہ اس نے. اسی لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ اشیاء کے وجود کا عین ہے، نہ کہ اشیاء کا. سید صاحب نے کوئی کامنٹ کیا اسی بات سے. ہر شے صاحب صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ ہر شے اپنی عین تو نہیں لکھا، کچھ اور لکھا پتہ نہیں. اقتضا، ہاں اپنی اقتضا کے مطابق وجود کا فیض لے کر ظاہر ہوئی ہے. خیر اور شر مخلوق کا عین، خیر اور شر مخلوق کا عین نہیں، کچھ اور لکھا ہے، نہ کہ رب کا. اچھا جو بھی ہے وہ ہاں اپنی لے کے صحیح کہا ہے صاحب آپ نے کہا ہے کہ وہ سب کو جو کچھ بھی ہے وہ اپنا ہی لے کے آئی ہے، نہ اس کا تو کچھ نہیں لے کے آئی. ظاہر سی بات ہے، اس نے تو صرف وجود دیا ہے، باقی ساری چیزیں تو اس کی اپنی ہیں. اسی لیے تو پھر انسان یہ بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ یا اللہ تو نے مجھے کیوں دوزخ میں پھینکا، اور یہ دوسرا یہ بھی نہیں کہے گا کہ اس کو تو نے جنت میں ڈال دیا اور مجھے کیوں دوزخ میں ڈالا. تو اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کو پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ یہ
یہ کیا. حالانکہ یہ ظلم تو نہیں، مطلب ہاں اس نے ہمارے ساتھ ہی ظلم کیا، ظلم تو انسان نے خود ہی کیا. تو اس لیے پھر ابن عربی کسی جگہ کہتے ہیں کہ خود کو ہی تعریف کرو، خود کو ہی کوس، کیونکہ تیرا ہی ہے سارا کچھ. اس کا تو اس نے تو صرف تجھے وجود بخشا ہے، باقی سارا کچھ تیرا اپنا ہے. باقی جو کچھ بھی ہے وہ سارا اچھائی برائی تیری ساری اپنی تھی. جو تو نے اس سے مانگی تو اس نے تجھے دی، تو باقی ساری تیرے اندر تھی. سویب صاحب نے بغیر بکس کے بھی کافی مطلب حد تک، ہاں آپ نے میرے خیال کافی بکس پڑھی ہوئی ہیں. ابن عربی شیخ کی کوئی آپ نے شاید عربی میں آپ نے پڑھی ہوں گی، لیکن آپ کے کافی سارے کانسیپٹس کلیئر ہیں. مزید اگر آپ تھوڑا ٹائم لگائیں تو انشاءاللہ آپ کو ساری باتیں واضح ہوں گی، آپ کے اوپر کلیئر ہو جائیں گی. اور کوئی کوشچن ہے تو وہ بھی کر لیں. ٹائم کتنا ہو گیا؟ ابھی 12:45 ہو گیا، تو 15 منٹ ہیں اگر ہے کوئی بندہ. سیف اللہ بخاری صاحب شکریہ ادا کریں جی، تھینک یو جی. ہاں جی، آپ کے سوال کا جو جواب تھا وہ آپ کو ملا تو انہوں نے وہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. سہیل صاحب کہہ رہے ہیں ہر شے اپنی اقتضا کے مطابق وجود کا فیض لے کر ظاہر ہوتی ہے، خیر اور شر مخلوق کا ہے. جی وہ تو بتا دیا انہیں جی، بتا دیا. کہہ رہے ہیں یہ سب عین ثابت کے تقاضے ہیں. یعنی عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ یہ سارے یعنی ثابت کے تقاضے ہیں. ٹھیک ہے عمر صاحب. آج کا ٹاپک جو تھا وہ کافی تھا، آسان بھی تھا اور انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اچھا مزے کا ٹاپک ہے کہ اس میں اور کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر اس کو وائنڈ اپ کریں. اگر کسی دوست کا اگر کوئی کسی دوست کا اور کوشچن تو نہیں آیا، ابھی کوئی سوال نہیں آ رہا، تو امید کرتے ہیں کہ یہ بات کافی ویسی کوشش تو ہم نے کی ہے کہ اس کو وضاحت سے کھول کے بیان کریں. لیکن ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو جو کلام ہے، اس کو چاہے جتنا مرضی کھول کے واضح کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اس میں کچھ نہ کچھ ابہام رہتا ہی ہے، کچھ مبہم رہتا ہے جو کہ انسان کو خود سے ہی سمجھ آ جاتی ہے. پھر وہ جب انسان بار بار اس کو پڑھتا ہے، دہراتا ہے، اپنے مائنڈ میں ریکال کرتا ہے، تو وہ کافی ساری باتیں سمجھ آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو آج ابھی تک تو میرے خیال ابھی اور کوئی سوال نہیں ہے، تو آج بس اس نشست کا اختتام کرتے ہیں آج کے لیے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو فرائیڈے کو ہماری رات کو جو نشست ہوتی ہے، ابن عربی بیٹھک ہوتی ہے، اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تو اس وقت کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.